السلام علیکم خواتین و حضرات. لمز ہے وہ تو بغیر کسی وجہ کے بھی ٹرینڈنگ ہر وقت کر رہا ہوتا ہے ٹویٹر کے اوپر, لیکن اس وقت بہت بڑی وجہ لمز کے لوگوں نے فراہم کر دی ہے, اور وہ وجہ فراہم کرنے والے لوگ آج ہمارے ساتھ اس ٹیبل کے اوپر موجود ہیں. جناب تابش حامد صاحب اور جناب خواجہ حمزہ بھائی. حمزہ بھائی اور تابش بھائی, کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں یار؟ بڑے آپ لوگ ابھی بھی سیریس ہو کے بیٹھے ہوئے, اس طرح بھی کوشچن کرنے ہیں آپ لوگوں نے, کوئی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی. تو آج تو سنا ہے جناب پورا سیلیبریٹی اسٹیٹس انجوائے ہو رہا ہے, صبح سے انٹرویوز دے رہے ہیں اور لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. یہ تو مجھے لگتا ہے پارٹی ہو رہی والا گرل والا سین ہو گیا کہ وہ راتوں رات وائرلٹی مل رہی ہے. بس اللہ بچائے جی, ایسی طرف نکل جائے تو زیادہ بہتر ہے. ایسے وائرل ہونا اچھا نہیں ہوتا ہر کسی کے لیے. نہیں لیکن آپ تو خیر پازیٹیولی وائرل ہو رہے ہیں, لوگ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں, بڑا آپ کے جو کنٹریبیوشن ہے اس کو بڑا سراہا جا رہا ہے ملکی اور بین الاقوامی میڈیا کے اندر. آئی تھنک بہت ریئر ہے لمز کے لیے کسی اچھی وجہ سے وائرل بھی ہونا. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ بھی ہے کہ اگر یہ ریئر ہے تو یہ انفارچونیٹ بھی ہے. لیکن ریسنٹ جو خیر ایپیسوڈ ہم اس سے شروع کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم اوور آل لمز کا جو پورا اسٹوڈنٹ باڈیز کا اور اس کا کلچر اور انوائرمنٹ, اس کا امپیکٹ جو ہے بہت لمبی اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. اور آپ بڑے ایک ریلیونٹ لوگ ہیں اس کے اندر. ریلیونٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ جو کاؤنسل ہے آپ کی, اس کے الیکشن بھی کانٹیسٹ کرتے ہیں, اور آپ بھی اسٹوڈنٹ باڈی کا حصہ ہیں وہاں پہ بھی, آپ نے بتایا اپنے تعارف کے اندر. تو تابش بھائی, یہ کیا سین ہوا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب وہاں کیا کرنے آئے, اور اچانک آپ کو کیا ایسی ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ نے اتنا گہرا سوال داغ دیا ان کو؟ احمد بھائی, آنیسٹلی اسپیکنگ ایسے سیشنز ہوتے رہتے ہیں. اچھا, یہ کوئی پہلا سیشن نہیں تھا, اس سے پہلے باجوہ صاحب بھی آئے تھے. اس کی نیوز کافی آؤٹ ہوئی تھی, لیکن کیونکہ وہ آن ایئر نہیں تھا تو اتنا وائرل نہیں ہو سکا. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. جی جی. اچھا. اس کے علاوہ ہمارے پچھلے دنوں عائشہ ملک صاحبہ آئی تھیں, اور دیگر گیسٹ آتے رہتے ہیں, اور کافیوں کی تو بات بھی آؤٹ نہیں ہوتی, صرف کلاس میں گیسٹ لیکچر کے لیے یا گیسٹ کوئی اسپیکر سیشن یا کوئی ایک نجی میٹنگ کے لیے آ جاتے ہیں. تو ہمارے لیے تو یہ اتنا آؤٹ آف دا بلو کوئی چیز نہیں تھی, لیکن ہمیں جیسے باقی سیشنز ہوتے ہیں اس طرح یہی پرسیپشن دی گئی کہ یہ ایک کلوزڈ روم میٹنگ ہوگی. اور ای میل جو جس کے تھرو ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ ہو رہا ہے, آپ سائن اپ کر لیں, اس میں بھی یہی بتایا گیا تھا. تو جب سارے اسٹوڈنٹس کے لیے تھی یا اسپیسیفک؟ سارے اسٹوڈنٹس کے لیے تھی, اور آپ نے سائن اپ کرنا تھا, وہ بس بیک گراؤنڈ چیک کر کے رجسٹریشن کروا کے آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر. ٹھیک ہے. تو جب ہم وینیو پہ پہنچے ہیں, فونز وغیرہ بھی ہمارے لے لیے, اور سارے والیٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں الاؤڈ تھا, صرف خالی جیبیں. اور ایون میری گاڑی کی کیز میرے پاس تھیں, وہ بھی مجھے ایک دوست کو پکڑانی پڑیں کہ یار لے جاؤ فی الحال. تو ایسے چیک اینڈ بیلنسز سے آپ جب نکلیں اور پیچھے آپ کے ایکسپیرینسز رہے ہوں کہ کوئی ایسی چیز آن ایئر نہیں جاتی, تو آپ یہ زوم کرتے ہیں کہ کوئی ویڈیو تک نہیں بن رہی ہوگی, ٹھیک ہے, کوئی پکچرز وغیرہ آ جاتی ہیں باہر, وہ ایک کیمرہ مین, اور یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے کمرے کے اندر ہی رہے گی, کمرے کے اندر ہی رہے گی. ایگزیکٹلی. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اندر گئے ہیں. انیشل کچھ لوگوں نے سوال کیے, ہچکچا رہے تھے بہت زیادہ, تو کاکڑ صاحب نے خود انیشیٹو لیتے ہوئے انہیں کمفرٹیبل کرایا. انہوں نے کہا اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کھل کے بولیں. وہ کہتے ہیں کہ میں خود انیشیٹو لے لیتا ہوں, اگر آپ نہیں بولنا چاہ رہے آپ فلانی چیز کے بارے میں بات کریں, کوئی بات نہیں, خیر بیچارے پچھتا رہے ہوں گے. تو اور آنیسٹلی اسپیکنگ کیمرے لگے ہوئے تھے وہاں پہ, لیکن کسی کو کوئی گمان نہیں تھا کہ یہ پی ٹی وی پہ لائیو ایئر ہو رہا ہے. تو ہم اسی کینڈیڈ سیشن میں, جس طرح ہم ایک اپنے استاد سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کسی بھی لیکچر میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایک اوپن ڈسکشن اپنے پیئرس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے, مجھے تو آنیسٹلی وہی والی وائب آ رہی تھی. اور جب میں باہر نکلا ہوں کمرے سے سارا کچھ ہونے کے بعد, تب مجھے پتہ چلا ہوا گیا. کیسے پتہ لگا؟ میں کمرے تک جا رہا تھا, جاتے جاتے کوئی 4-5 لوگ ملے ہیں راستے میں, واہ یار کیا سوال کیا ہے, زبردست یہ وہ. تو پہلے میں نے یہی زوم کیا, پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں گے, 150 کی کیپیسٹی تو تھی آرڈ میں, لیکن پھر تھوڑا سا بندہ کہتا ہے یار 150 ہی تھے, اتنے بھی نہیں تھے کہ میں یہاں سے وہاں تک چلا ہوں, اور ہر بندہ ہی جو ہے وہ یہ کر رہا ہے. کمرے تک پہنچا ہوں تو لوگ پیچھے پیچھے آ گئے, کوئی جیو نیوز کی ہیڈ لائن دکھا رہا ہے, کوئی فلانے نیٹ ورک کی دکھا رہا ہے. تو میں نے کریپ, یہ کیا ہو گیا, یہ آن لائن, یہ آن ایئر ہو چکا ہے, آن ایئر. چلو اگر تمہیں پہلے سے پتہ ہوتا کہ آن ایئر جا رہا ہے اور لائیو جا رہا ہے, مجھے اس ٹائم لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں, تو کیا تمہاری ٹون ڈفرینٹ ہوتی کیا, یا یہ سیم بھی کوشچن کر دیتا ہوں؟ دیکھیں, مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ آن ایئر نہیں جا رہا. اس کے بعد بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا تھوڑا بہت میں ہچکچا رہا تھا, میرے سے پچھلے والے اس سے بھی زیادہ پازز لے رہا تھا, سوچ رہا تھا کہ کس طرح ورڈ کروں. اور یہ آپ نے باقیوں میں بھی ہلکا پھلکا نوٹ کیا ہوگا. تو آبویسلی اس کا بڑا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اگر پتہ ہوتا ہے کہ یہ آن ایئر جا رہی ہے. تو اب تم بار بار سن رہے ہو گے, تم غصہ چڑھا ہوگا کہ یار میں اتنا کیوں روک رہا ہوں, اتنا گیپ کیوں لے رہا ہوں درمیان میں, یہ کیا یہ ورڈ ایسے بول دیتا ویسے بول دیتا. آبویسلی لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پرنسپلی اگر دیکھی جائے تو
اس میں کچھ غلط نہیں تھا, کوئی سوال ہی تھا. نہیں سوال تو بہت اچھا تھا, اس کو ہم ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں. حمزہ بھی وہاں پہ موجود تھے, آپ بھی وہاں پہ اس تقریب میں موجود تھے؟ بالکل وہاں پہ موجود تھا, اور تابش ایسا ہی میرا ایکسپیرینس تھا. میری کچھ اسٹوری اس طرح کی ہے کہ ای میل آتا ہے وائس چانسلر کا. آج کل ہمارے وائس چانسلر نہیں ہیں, نئے اپوائنٹ ہونے ہیں, تو ہماری پرووسٹ ہی وائس چانسلر ایکٹ کر رہے ہیں. تو خیر اس ای میل سے ایک ای میل آتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آنا چاہتے ہیں اور وہ اس ٹائم پہ آ رہے ہیں. تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے 3:30 تک پہنچ جانا ہے آڈیٹوریم کے اندر, اور 4 بجے کاکڑ صاحب کا ایڈریس شروع ہو جائے گا. تو ایسے ہی ہوتا ہے, ہمیں تو کافی لوگ 3:30 تک وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تلاشی کا بڑا سین ہے. اچھا, سیکورٹی کا بڑا سین ہے, ٹائٹ کر کے سیکورٹی. تو خیر اب میرے پاس ایک والیٹ تھا جس میں آئی ڈی کارڈ کیونکہ لانا ہی تھا, تو آئی ڈی کارڈ رکھا ہوا تھا, لمس کا ایک اپنا کارڈ ہوتا ہے وہ تھا. تو مجھے وہ بھی نہیں لے کے جانے دیا. تو میرا ایک دوست تھا باہر, میں نے اس کے بیگ میں رکھوا دیا, اس کو پکڑا دیا میں نے, اور پھر میں آگے چلا گیا. لیکن ہمارے ایک بھائی ہیں, ان کے پاس چاکلیٹ تھی, چاکلیٹ تک نکلوا لی یار. اس سے بھی سیکورٹی خطرہ تھا, چاکلیٹ سے بھی. اب پتہ نہیں کیوں یار چاکلیٹ سے کیا ہو سکتا ہے. اب اندر جاتے ہیں ہم لوگ. باقی چیزیں واپس مل گئی, چاکلیٹ واپس ملی آپ کو؟ چاکلیٹ اب میرے دوست کی تھی, میری نہیں تھی, اس کو ملی, اس سے پوچھنا پڑے گا. اچھا چلیں. اچھا خیر 3:30 کا تھا, تو ہم تقریباً 3:30 کے, میں تو 3:30 کے بعد ہی آیا تھا ٹو بی آنیسٹ. وہاں پہنچ گئے, وہاں سیٹ ہو گئے ہم لوگ. اب ہمیں یہی تھا کہ 4 بجے تک شروع ہو جائے گا, چلو 4 سے تھوڑا اور پر چلا جائے گا ٹائم. لیکن دیر ہو رہی ہے, شروع ہی نہیں ہو رہا. اب ہم میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو نارملی اس ٹائم پہ کلاسز لیتے ہیں. تو میں خود ایک میری ویسٹ بال کی کلاس ہوتی ہے, میں لیتا ہوں, لیکن میں وہاں پہ بھی نہیں گیا. اسی طرح اور بھی لوگ تھے. اب ویٹ کر رہے ہیں. پھر تقریباً 4:50 پہ, یعنی جس ٹائم پہ کاکڑ صاحب کو آنا تھا اس کے تقریباً 50 منٹ بعد وہ تشریف لائے ہیں, اور اس کے بعد ان کا ایڈریس شروع ہوا ہے. اب جو 50 منٹ ہم بیٹھے ہیں آڈیٹوریم میں, تو ظاہر اچھا تو نہیں لگ رہا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, بس وہاں بیٹھے ہوئے ہو, سامنے دیکھ رہے ہو. سیکورٹی والے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں, وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں, کچھ اور نئے لوگ آ رہے ہیں, اور اوپر سے چاکلیٹ بھی کچھ تو لوگوں کی لے لی انہوں نے, کچھ کھا بھی نہیں سکتے. تو اچھا نہیں لگا, ظاہر سی بات ہے. اور آپ نے شاید آخر میں دیکھا ہو کہ ہمارے ایک بھائی نے سوال بھی پوچھا تھا. بالکل میں نے وہ دیکھا ہے, وہ 50 منٹ. خیر اب آپ نے ذکر کر دیا کویسچن کا, تو کویسچن کی کوالٹی کے اوپر بھی آتے ہیں. یار مجھے یہ بتائیں, خیر میں اوور آل اس کو دیکھ رہا ہوں, آپ لوگ بھی اس کا انالیسس کر رہے ہوں گے. میرے خیال میں تو کاکڑ صاحب کے لیے بہت ایک مفید چیز ہوئی ہے کہ وہ لمس کے سامنے آئے اور بہت اچھا انٹریکٹ کیا میرے خیال سے انہوں نے. آپ کے اوپینین میں بھی جاننا چاہوں گا اس بارے میں. لیکن اس انٹریکشن سے پہلے جو ان کی پبلک اپیرنس بہت کم ہم نے دیکھی ہے, اس سے ان کو بہت لائم لائٹ ملی, تو بہت سے لوگوں نے ان کو سنا ہے پہلی بار کہ کاکڑ صاحب کہتے کہ ایڈریس کیسے کرتے ہیں. جب تک یہ ایڈریس ہم نے نہیں سنا تھا ان کا, تو ہماری ان کے بارے میں فیلنگ جو ہے نا وہ عثمان بزدار کے قریب کی تھی کہ اس ٹائپ کے کوئی بندے ہیں, نہ بولتے ہیں, ان کو جو ہے وہ کس نے اٹھا کے لگا دیا ہے, ملک کوئی اور چلا رہا ہے, ان کو بس ایک رکھا ہوا ہے آگے اور یہ ملک چلا رہے ہیں. لیکن کل دا وے ہی ایڈریس دا کویسچن, اور جس طریقے سے انہوں نے کیری آؤٹ سارا کیا ہے, دیٹ واز ایکسیپشنل. یار اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا تھا. مطلب انہوں نے لمس کے بچوں کو جس طرح کمیونیکیشن اپنے اسکلس کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے جوابات دیے, تو آئی تھنک کاکڑ صاحب پلیڈ ویل. کیا خیال ہے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے, اسے آپ 2 طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں. یا تو آپ اس کے اندر سے اسپیسیفک کلپس نکالیں. ایون میرا جو آپ نے اگر کویشچن سنا ہو, زیادہ تر ہر جگہ یہی سرفیس کر رہے ہیں کہ میرے کویشچن کا بھی ایک اسپیسیفک پارٹ اٹھا کے اسے بس یا تو کسی پولیٹیکل لیڈر کی ویڈیو کے ساتھ یا کسی ترانے کے ساتھ مکس کر کے کوئی ہیڈ لائنس دے کے, زیادہ تر یہی چیز آؤٹ ہوئی ہوئی ہے. تو اس ٹائم تو آپ نئے پاکستان کے سپاہی کے طور پہ جانے جا رہے ہیں ملک میں اندر, وہی نا. لیکن اگر آپ بالکل اگر آپ ہولسٹکلی دیکھیں تو وہ سوال بڑا جنرل ایک نیچر کا سوال تھا, جو کہ آپ کسی بھی انسان سے یہاں پاکستان میں, تم نے مثال بہت اچھی تھی نا وہاں پہ کراچی الیکشنس کی, تو اس کے تو خیرات اس کو تو بات ہونی تھی. وہ ریسنٹ الیکشنز کون سے ہوئے تھے آپ خود ہی دیکھیں گے, ایسے ہی سب سے ریسنٹ ایگزامپل وہی تھی. ویسی چیز دوبارہ ریپیٹ نہ ہو تو اس سے ریلیونٹ ایگزامپل کیا ہی بنتی ہے. تو اس ٹائم اگر آپ ہولسٹکلی دیکھیں پورے سیشن کو, تو بہت کم ہی لوگ ہیں جنہوں نے پورا دیکھا ہوگا. ٹو بی آنیسٹ, کون جا کے پی ٹی وی پہ پورا بیٹھ کے دیکھا ہوگا 2.5 گھنٹے کا. لوگوں نے کیا کیا, سوالات اٹھا کے اس کو کمپائل کر کے بیک گراؤنڈ میوزک لگا کے اچھا سا مونٹاج بنا کے اس کو چلا دیا ہے. جواب سنا ہی نہیں کسی نے. حالانکہ جو لوگ جواب سن رہے ہیں وہ اس کو اعتراف کریں گے جوابات ٹھیک ٹھاک دیے ہیں. جوابات کے بارے میں کیا خیال ہے, جواب کیسے؟ دیکھیں میں تنقید کرنے سے پہلے دیکھیں جہاں کریڈٹ ڈیو ہے وہاں پہ دینا چاہیے. کاکڑ صاحب بینگ دا سٹنگ پرائم منسٹر, پہلے پی ایم, آئی تھنک اس سے پہلے تو کوئی بھی نہیں آیا جو لائیو ایک اوپن سیشن کرنے کے بعد لائیو گیا ہوا ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. اور پی ایم کو چھوڑ دیں آپ, اس کے علاوہ مجھے کوئی دور تک نہیں یاد آ رہا کوئی ایسی ہماری فیمس پرسنالٹی جو پاور میں ہو آ کے
اس نے ایسی ایک اپرچونٹی دی ہو بچوں سر آپ لمس کی بات کر رہے ہیں. ہمارے الیکٹیو ہمارے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز ہیں وہ پارلیمنٹ میں لائیو جانا جو ہے بڑی مشکل سے جاتے ہیں. بہت سے لوگ اوائڈ کرتے رہتے ہیں مخصوص حالات کے اندر کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں جاتے. تو پھر لمس میں آ گئے ہیں. بچے شرارتی سوالات بھی کی جیسے سر نے آج ذکر کیا کہ بچوں نے کل شرارتیں کی ہیں میرے ساتھ. تو یہ اوبیسلی بہت بڑا کریڈٹ ہے ان کا. تو یہ اچھا. اور 20 منٹ کی ان کی اسپیچ تھی اس سے پہلے, اور اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی اس چیز کے اوپر بات کی کہ یار جب تک ہم نالج جنریٹ نہیں کریں گے مجھے پاکستان کے مسائل کا حل نظر آگے نہیں آ رہا. اور انہوں نے یوتھ کے اوپر بڑی ایمفیسس ڈالی کہ مجھے اگر کوئی سولوشن, اگر کوئی پاکستان کی بہتری نظر آتی ہے تو وہ آپ لوگ ہیں جو کہ یوتھ ہے پاکستان کی. اور اگر اس سے اوپنلی بات کرنے کا ایک پلیٹ فارم نہ دیا جائے, وہ والا کانفیڈنس نہ دیا جائے, تو وہ کیا ہی بائسڈ ریسرچ ہوگی اور وہ کیا ہی بائسڈ وہ پروڈکٹ نکلے گا ایک یونیورسٹی سے اور وہ کیا ہی پرفارم کر سکے گا. تو میں تو اسے بہت پازیٹیولی دیکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان کی بھی کچھ لمیٹیشنس تھی, وہ شاید وہ بھی بالکل کھل کے نہ بول سکے, لیکن انہوں نے کافی چیزوں کے بارے میں بڑا اوپنلی جواب دیا تھا. اگر آپ اسے بالکل ایسے ہی, اور ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ والی سائڈ بالکل ڈسکس نہیں ہو رہی, ہم صرف ایک دوسری سائڈ سامنے رکھ رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کمپلیٹلی جو ہے وہ ان کے اس میں جو کرٹیسزم ہو رہا ہے اوبیسلی وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن دوسری سائڈ ایک یہ بھی ہے کہ کاکڑ صاحب نے جس طریقے سے اس کو کیا وہ بہت اچھا ہے. آئی تھنک نالج پروڈکشن کی انہوں نے, سوری میں کاٹ رہا ہوں آپ کو, نالج پروڈکشن کی جو یہاں پہ بات ہوئی ہے تابش نے کی ہے, میرا خیال ہے بزدار کو اور کاکڑ صاحب کو کمپیئر کریں تو زمین آسمان کا فرق, بہت بڑا فرق ہے. میں نے وہ بالکل نہیں کیا, میں کہہ رہا ہوں میری پرسیپشن اس بارے میں ویسی تھی ان کے بارے میں. عام عوام کا میرے خیال ہے یہ پرسیپشن تھا, لیکن جب وہ آئے ہیں, جب انہوں نے ہسٹری کی مثالیں دینا شروع کی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے, پتہ چلتا ہے کہ ان کو فلاسفی کا پتہ ہے, ہسٹری کا پتہ ہے, اور وہ موجودہ حالات ہے اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں, اور پولیٹیکل سائنس کے کانسیپٹس کے بارے میں انہوں نے بتایا. لیکن جہاں ہم اس چیز پہ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں وہیں تھوڑا سا وہ ریمبل اراؤنڈ بھی کر رہے تھے, گھما رہے تھے. جیسے تابش صاحب کے اپنے سوال کی بات کی ہے, جواب نہیں ملا ہوگا تمہیں, جواب ایز سچ نہیں ملا. جواب ہوگا تو ملے گا. کراچی الیکشن میں دنیا کی کوئی شخصیت نہیں ڈیفینڈ کر سکتی. وہ ڈیفینڈ نہ کریں کیونکہ وہ تو پاور میں نہیں تھے, انہوں نے تو یہ سارا کچھ نہیں کرایا نا. جس طرح انہوں نے الیکشنز والی چیز کو ڈیفینڈ نہیں کیا اس کو بھی نہ کرتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی بات کو کہیں سے کہیں لے جاؤ. اب جیسے یہاں پہ انہوں نے بات کی تھی کراچی والے الیکشنز کی, اور ان کی ذمہ داری کیونکہ یہ ہے کہ اگلے الیکشنز انہوں نے کرانے ہیں, تو کیا وہ فری اینڈ فیئر کرا سکیں گے یا نہیں کرا سکیں گے. تو بجائے اس کے کہ سوال کا جواب دیں, اور بہت آسان سا سوال تھا وہ لے گئے جی کہ سر آسان سا سوال آپ کے لیے تھا. کراچی الیکشن آسان سوال نہیں ہے. کراچی الیکشن گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے بہت سے لوگوں کی, بنا رہے گا بالکل. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ پھر ہمیں ایک طرح سے پولیٹیکل سائنس کا لیکچر دینا شروع ہو جائیں کہ سیٹل ڈیموکریسی کیا ہے, انسیٹل ڈیموکریسی کیا ہے, ٹرانزیشننگ ڈیموکریسی کیا ہے, اور پھر وہ ہمیں لے جاتے ہیں معاشروں میں کیا ہوتا ہے, سوسائٹی کیسے بنتی ہے. اچھا سوال الیکشنز کے بارے میں, لیکن وہ ہمیں بتا رہے ہیں جی تاریخ میں 2 سب سے مشہور انقلاب آئے تھے, ایک روجرس ریولوشن تھا انگلینڈ کا, ایک فرینچ ریولوشن تھا فرانس کا. آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب آپ نہیں دے رہے, تو وہ جو ریمبلنگ تھی نا اس پہ ان کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں ہم لوگ, لیکن اوور آل. اچھا حمزہ تابش کا سوال بہت زبردست تھا, بہت زبردست. لیکن میرا مقصد ہے کہ جو باقی کویسچنز ہوئے ہیں, کیا ان سوالوں کا مقصد جواب لینا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن اٹ سیلف ہے. کیا ان سوالوں کا مقصد جواب لینا تھا, یا پھر ایک اسپائسی کچھ لائنز بنا کے ہیڈ لائن بنانا تھا, وائرل ہونا تھا, یا وہاں پہ ایک بز کریٹ کرنا تھا کہ ہم نے یہ سوال کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو وہاں پر اکثر لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ لائیو جا رہے ہیں, تو وائرل ہونے کا تو کوئی چکر ہی نہیں تھا. یہ ایک ضرور چکر تھا کہ کیونکہ وہاں پہ آڈینس بیٹھی ہوئی ہے تو ہمیں ہوتا ہے کہ چلیں آڈینس کو بھی کسی طرح خوش کیا جائے. یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی بڑی چیز بن جائے گی. تو وہ جو 50 منٹ والے بھائی تھے آئی تھنک کچھ حد تک اوور اسٹیپ انہوں نے کیا تھا جو نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو, اور آئی تھنک وہ آڈینس سے ہی اپریشیشن لینے کے لیے انہوں نے اس طرح سے بولا کہ آپ, کیونکہ انہوں نے 50 منٹ والی بات میں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے پرائم منسٹر کو علم کی قدر نہیں, علم کی توہین کی مجھے شرم آ رہی ہے مجھے کہتے ہیں. وہ تو یار بہت ہی زیادہ تھوڑا سا یہ میرے خیال میں تھوڑا سا باؤنڈریز کو اوور اسٹیپ کر دیا تھا انہوں نے, کیونکہ وہ آئے ہیں انہوں نے پہلی اسپیچ ہی اس کے اوپر دی ہے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے لمس جو نالج پروڈیوس کر رہا ہے, اور ہماری یوتھ جو اس نالج پروڈکشن کا حصہ بن رہی ہے وہی ہمارا فیوچر ہے. تو آئی تھنک یہ کہنا کہ ایسا پرائم منسٹر علم کی توہین کر رہا ہے, یہ دس از آئی تھنک اگنورنٹ آف ہم, دس از ایبسلیٹلی رانگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یار جو میں نے بات کی کہ کیا اس کا مقصد جواب لینا ہی تھا, بے شک ان کو پتا کہ وہ لائیو نہیں جا رہے, انہیں علم تھا کہ وہ لائیو نہیں جا رہے, وہ اس کے اندر نہیں. لیکن بہت سے لوگ 150 میں بیٹھ کے بھی جو ہے نا مطلب اٹینشن سیک کرنے کے لیے یا کلیپنگ کروانے کے لیے ایسی باتیں کر دیتے ہیں, اور وہاں پہ بھی کل ہمیں نظر آیا کہ وہاں پہ تھوڑا سا یہ ہوا. لاسٹ پوڈ کاسٹ میں تابش بالکل اسی سیٹ کے اوپر تابش ہاشمی بیٹھے ہوئے تھے, تابش حامد بیٹھے ہوئے, پھر لاسٹ ویک تابش ہاشمی بیٹھے ہوئے تھے جو آج کل حسنا منا کے نام سے شو بھی کرتے ہیں. انہوں نے ایک بہت انٹرسٹنگ اسٹوری شیئر کی. انہوں نے کہا کہ 2004 میں جب جنرل پرویز مشرف پریزیڈنٹ تھے اور وہ ایک کنونشن سینٹر میں ایک بہت مشہور تقریب ہوئی تھی, آپ لوگوں نے کلپس اس کو دیکھیں گے, مفتی عدنان کاکا خیل جابر سلطان کے سامنے بڑے انہوں نے زوردار طریقے سے کلمہ حق کہا تھا, بہت اچھی اسپیچ تھی.
وہ کہتے اس سے اگلے سال جو ہے نا میں بھی اس پینل میں تھا, میں نے بھی اسپیچ کی. تو میں نے کہا تھا میں نے بھی کچھ ایسا کرنا ہے کہ میں بھی جو ہے نا وہ امر ہو جاؤں. تو میں نے میں نے بھی کوئی ایسی بات کر دی کہ آپ مطلب یہ ساری جو آپ نے باتیں نہیں بتائیں کہ ہم سے انہوں نے فون لے لیے, وہ یہ کچھ لے لیا سب کچھ. تو کہتے میں نے وہاں یہ بات کر دی کہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے جو ہے وہ مجھے ہمارے فون لے لیے گئے ہیں اور ہماری تیاری اس طرح کروائی گئی ہے. تو اور ہمیں کہا گیا کہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی. تو میں نے نا یہ والی بات کر دی, اس پہ بھرپور کلیپنگ ہو گئی. تو مشرف صاحب نے بڑا کائنڈنس کا مظاہرہ کیا, انہوں نے کہا نہیں آپ کریں. تو جب انہوں نے کہا کہ آپ کریں تو میں نے کہا نہیں میرا مقصد یہ تھا, میرے پاس سوال نہیں ہے, میں بس اتنی بات ہی کرنی تھی. تو کئی لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے اٹینشن سیک کرنے کے لیے بھی یہ کرتے ہیں. آئی تھنک آپ کا تابش بھائی اوور آل جو کوالٹی آف کویشچنس ہے اس کے بارے میں کامنٹ کرنا چاہیں گے کہ لوگ کیا جواب لینے کے لیے سوال کرتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے سوال کرتے ہیں؟ دیکھیں میجورٹی کویشچنس کو اگر آپ دیکھیں تو دے ور کلچرلی ریلیونٹ. کلچرلی میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لمس کے اندر جتنا ویسی ایک اسٹوڈنٹ پول ڈائیورس ہے, کے پی کا بچہ کے پی کے ریلیونٹ سوال کر رہا ہے, اس نے ٹیررزم اور اس کے ساتھ جتنی بھی کاؤنٹر انسرجنسی کے ریلیٹڈ جو بھی پالیسی میکنگ ہو رہی ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اس پہ سوال کیا. بلوچستان والا وہاں کے ترقیاتی کاموں کے اوپر اور وہ جو بھی رک گئے ہیں اس پہ کیا. سندھ سے ایک لڑکی تھی, اس نے وہاں کی اسپیسیفک چیز کی بات کی. ایک اور ہماری بہن تھی, انہوں نے وہ افغان ریفیوجیز کے ساتھ جو جیسا بھی سلوک ہو رہا ہے, اسپیشلی جو ایلین ریفیوجیز ہیں, جو ان رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں, انہیں باہر واپس پھینکا جا رہا ہے, جس میں 2 لوگ جہاں باغ بھی ہو گئے تھے پچھلے دنوں, اس کی بات کی. تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنا ایک ڈائیورس پول ہے. اور وہ یہ کاکڑ صاحب خود بھی ریئلائز کر رہے تھے کہ کوئی پنجاب سے ہے تو وہ اس کے اپنے مسئلے کم ہیں, تو وہ پھر ریفیوجیز اور اپنے سے بڑھ کے باقی چیزوں کو تھوڑا اپنے اوپر لے رہا ہے. مائنورٹیز کی بات کر لی, آگے پیچھے چلے گئے. جو کے پی بلوچستان سے ہیں وہ ان کے اپنے مسئلے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ٹیبل پہ لے کے آ رہے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ اوور آل سیشن جیسے بھی گیا تھا وہ بہت ہی ریلیونٹ اور بہت ہی ریپرزینٹیو تھا آف دی اوور آل پاپولیشن آف پاکستان, جدھر آپ کو ایک بڑے ڈائیورس سیٹ آف کویشچنز ملے تھے. اور ایک چیز میں یہاں پہ اور ایڈ کرتا جاؤں کہ ٹویٹر پہ اور آگے پیچھے آپ نے یہ چیز آبزرو کی ہوگی کہ واہ واہ یار پتہ نہیں کیا کر دیا لمس کے بچوں نے, اور انگلش میں پتہ نہیں کیا ہی مار دیے, اور بڑے کوئی انٹلیکٹ کا مظاہرہ کیا ہے انگلش میں. لیکن ہاں انگلش میں, اردو میں, جس میں بھی. لیکن آئی تھنک ریالٹی اس کے برعکس ہے. یہ کسی بھی یونیورسٹی میں اگر آپ چلے جاتے, میجورٹی کویشچنز جو تھے, اور اسپیشلی میرا بھی جو سوال تھا, آپ کسی بچے سے کسی چوک پہ کھڑے ہو کے پوچھ لیں کہ بھائی پاکستان کی سیاست میں آج کل کیا چل رہا ہے, آپ کو کیا چیز خراب لگ رہی ہے, تو مجھے نہیں لگتا وہ اس سے زیادہ ڈیویٹ کرے گا. اس کے دماغ میں بھی یہ کویشچنز ہوں گے, اور یہ جینوئن کچھ چیزیں تھیں جو نہیں سیٹل ہوتی ہیں ایک نارمل پاکستانی, تھوڑے سے بھی پولیٹیکلی اویئر پاکستانی کے, کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے یہ ایک نیچرل کانسیکوینس تھا صرف ایک اپرچونٹی دینے کا, جو کہ کاکڑ صاحب نے دی, اور ایک آپ کو بڑا ریپرزینٹیو کویشچن بینک ملا. اور اس میں کوئی اتنی برائی کی بات نہیں ہے پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ اسے کہنا, یا اسے کہنا کہ یہ صرف کوئی پاپولیرٹی کانٹیسٹ چل رہا تھا وہاں پہ. لیکن ان دا کانٹیکسٹ آف کرنٹ سینیریو جو اس ٹائم جو سینسرشپ ہے جس لیول کی, مطلب بہت سے نام لینے پہ پابندی ہے, بہت سی چیزوں پہ پابندی ہے, آپ کھول کے بات اس طریقے سے نہیں کر سکتے. اس کانٹیکسٹ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار 18 ماہ کی سینسرشپ ایک طرف, 18 ماہ کا وہ جبر اور وہ سب کچھ ایک طرف, اور لمس کے بچوں کا چند گھنٹے ایک طرف جنہوں نے سب کچھ ایکسپوز کر رکھ دیا. حالانکہ بہت سے جواب اس میں موجود تھے, لیکن خیر میں اب تھوڑا سا پوسٹ سیشن سینیریو پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ سیشن کر کے باہر نکلے اور ایک انٹرنیشنل نیوز کے طور پہ آپ لوگوں کو ٹیک اپ کیا گیا, تو اس کا لوگ کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, اس کا پولیٹیکل یوز بھی ہو رہا ہے. پولیٹیکل پارٹیز آپ لوگوں کو اپنا اس ٹائم سپاہی سمجھ رہی ہیں جن کے حق میں بات گئی ہے, اور جو دوسری سائڈ آپ کو ولن سمجھ رہی ہے کہ بچوں نے یہ کیا کر دیا ہمارے ساتھ, ہمارے نیریٹو کی بجا دی ہے. تو پوسٹ ایونٹ سینیریو کے بارے میں تھوڑا سا میرے خیال میں تو جو سیشن ہوا تھا اس کے اندر کوئی ایسی چیز بالکل نہیں ہوئی تھی جو بہت زیادہ وائرل جاتی ہے, اس کا پوٹینشیل ہوتا. لیکن یہاں پہ ہمیں سوشل میڈیا کے ڈائنامکس کو سمجھنا, اور پروپیگنڈا مشین ہے پی ٹی آئی کی یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی, اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا بڑا ضروری ہے. آپ نے پولیٹیکل پارٹی کا نام لے دیا آپ نے, ویری لیکن جب ہم ڈی کنسٹرکشن کی طرف آتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو پی ٹی آئی کی نیریٹو بلڈنگ ہے, سوشل میڈیا پہ ان کی ڈومیننس ہے. کیونکہ آپ نے بھی بات کی سینسرشپ کی کہ کچھ نام لینے پہ پابندی ہے اور لوگ کھل کے بات نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. ایلون مسک کی ہے جس کا ہم سے کوئی اتنا خاص تعلق نہیں ہے, اور ڈی سینٹرلائزڈ ایک پلیٹ فارم ہے. وہاں پہ پوری طرح سے پی ٹی آئی نے اگر اپنے آپ کو ڈومینیٹ کیا ہوا ہے تو وہ پھر اسی حساب سے وہ پکچر پینٹ بھی کر رہے ہیں. جیسے اب کاکڑ صاحب آئے ہیں, کاکڑ صاحب نے کچھ اچھے جواب بھی دیے,
لیکن آپ کو اکثر جواب نظر نہیں آئے, صرف سوالوں کا ہی پتہ چلا, کیونکہ وہ پینٹ اس طرح سے کر رہے ہیں. اور پھر ایسا ہوا کہ میں ایسا بندہ ہوں, سوشل میڈیا پہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوں, ٹویٹر وغیرہ پہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوں, لیکن لمس کے باہر جو لمس کا پرسیپشن ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اب مجھے اچانک سے کال آتی ہے میرے ایک دوست کی کہ تمہاری یونیورسٹی میں کاکڑ صاحب آئے ہیں اور یہ چیز وائرل ہو گئی ہے, اور پھر وہ مجھے فارورڈ کر دیتا ہے پی ٹی آئی کے ایک ٹویٹر اسپیس کا لنک. اچھا. تو میں جوائن کر لیتا ہوں, اس کے بعد میں اسپیکر بھی بن جاتا ہوں, اسپیکر کے بعد مجھے کو ہوسٹ بھی بنا دیتے ہیں. اور میں صرف اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ وہاں پہ کیا تھا. میں نے تھوڑا کرٹیسائز بھی کیا تھا کاکڑ صاحب کو, کیونکہ جو کرٹیسزم بنتا ہے میں نے وہاں پہ کر دیا. اور اس کے بعد مجھے ڈی ایم لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے. انفیکٹ ایک ٹویٹر اسپیس کے اوپر ہی تھا میں, جہاں پہ کافی زیادہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ پی ٹی آئی کے تھے اور اوورسیز تھے. ایک انکل بیچ میں تقریباً رونے والے ہو گئے, اتنے ایموشنل ہو گئے, اور وہ جینون قسم کا نظر آ رہا تھا ان کا ایموشن, کوئی وہ فساد نہیں ڈرا کر رہے تھے. اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں اور آپ نے دوبارہ سے ری انرجائز کر دی ہے لوگوں کی پولیٹیکل اسپرٹ کو, اور آپ ایک طرح سے ہوپ ہو, اور آپ نے ہمیں بھی امید دلائی ہے وہ والی. اینڈ ہی از اوورسیز پاکستانی, جو بتا رہے ہیں کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں, 50s 60s, ان کو جنون کنسرن تھا ملک کے حالات سے. اور ہم نے اتنا کچھ کیا بھی نہیں. جیسے میں ہوں, میں صرف ٹویٹر اسپیس کے اوپر گیا ہوں, وہاں پہ تھوڑا سا میں نے ان کو بتایا کہ ہوا کیا لمس کے اندر, اور وہ مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے. تو آئی تھنک کس طرح سے آپ ایک نیریٹو کو پینٹ کر رہے ہو, یہ چیز یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن آن دا ادر سائڈ خیر یہ اس لیے بھی ہے کہ یار لوگ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہیں, لوگوں کی آواز شاید نہیں ہے اور لوگ بہت ہی زیادہ ان کو سنپ کر دیا گیا. تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ڈس اپوائنٹمنٹ بہت زیادہ ہے اور ایک ہی سائڈ اس ٹائم ڈومیننٹ ہے, دوسری سائڈ کی آواز نہیں ہے, تو ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے. آئی تھنک کنونشنل پولیٹیکل پارٹیز اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو انہوں نے کافی حد تک پاکستانیز کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہاں تک کہ پی ٹی آئی کی بھی جو گورنمنٹ آئی تھی پچھلی, وہ بھی کافی حد تک اکنامکلی اتنا اچھا رزلٹ نہیں دے پائی, لیکن انہوں نے نیریٹو بلڈنگ اس طرح سے کی ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے یوتھ کو ہوپ دیا. کیونکہ دیکھیں آپ 2018 کے ووٹر بیس میں اور 2023 یا 24 کے ووٹر بیس میں بہت فرق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 2018 کا ووٹر تھا وہ اتنا زیادہ یوتھ نہیں تھی اس کے اندر جتنی آج ہے. آج تقریباً 50% جو ووٹرز ہیں آپ کے وہ انڈر 30 ہیں. اسی طرح سے آج کل ڈیجیٹلائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے, آپ کسی گاؤں میں دیہات میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ ٹک ٹاک استعمال کر رہے ہیں اور ٹک ٹاک پہ وائرل ہو رہے ہیں. تو وہ جو وہاں سے نیریٹو وہ لے رہے ہیں, انٹرنلائز کر رہے ہیں, یا چلیں شعور لے رہے ہیں, کریٹیکل تھنکنگ لے رہے ہیں, تو اس کا اب الیکٹورل ریزلٹس کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑنے والا ہے. جو عمران خان کی پرفارمنس تھی ان کی گورنمنٹ کی اتنی اچھی نہیں تھی, لیٹس بی فرینک ود ہز پرفارمنس, لیکن پیپل آر لٹرلی تھنکنگ آف ہم ایز دیئر مسایا, کیونکہ انہوں نے نیریٹو اس طرح سے بلڈ کر دیا اور ایک ہوپ دی ہے. اب پچھلے دنوں آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستانیز وہ ڈنکی کے تھرو باہر جانے کتنا ڈیسپریٹ ہوتے ہیں باہر جانے کے لیے. اب ہماری جیسی پریولیج کلاس جو ہے اس کو تو بس ہم ویزا لگائیں گے, اسٹوڈنٹ ویزا لگائیں گے, ہم باہر پہنچ جائیں گے. لیکن لوگ اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ غریب لوگ, مڈل کلاس لوگ 30 لاکھ روپے دے رہے ہیں تاکہ وہ یورپ پہنچ سکے. آئی ایم گلیڈ دیٹ یو کنفیس دیٹ کہ یو آر پریویلیج کلاس, لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں لمس کہ ہم پریویلیج کلاس ہیں. بہت سے لوگ اس میں ڈیبیٹ ہے. Privilege comes responsibility, and we through our awareness campaign, through spreading our critical thinking wala message, we are somehow giving back to the society as well. تو desperation level بہت زیادہ ہے, لوگ باہر جانا چاہتے ہیں, لیکن اگر اسی طرح کے ڈسکورسز ہوتے رہے جس طرح کے ہیں, لوگوں کو یہ امید دی گئی کہ آپ بھی پولیٹیکلی پارٹیسپیٹ کر کے ملک کے حالات بدل سکتے ہو, تو شاید ہم جو وہ ریپلس ہو رہے ہیں لوگ ملک سے, شاید وہ واپس بھی آ سکیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ. تابش میں آپ کو تھوڑا ان کرنا چاہوں گا, ہوپ کی اور ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات ہوئی ہے. یار لوگوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے. یوتھ ایک بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے. لیکن حمزہ نے جو بات کی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ پھر سے جو ہے ہوپ پکڑنا چاہ رہے ہیں کسی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے. اس ٹائم کرنٹلی آپ یوتھ کو کیا دیکھ رہے ہو, کس حد تک وہ ڈس اپوائنٹ ہے, ہوپ فل ہے, کیا سینیریو ہے اس ٹائم؟ دیکھیں اگر میں اپنی ہی ایگزامپل کوٹ کروں, یوتھ کو آگے پیچھے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈس اپوائنٹمنٹ تو آئی تھنک اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ پالیٹکس ایز اے فیلڈ ہی میری ایج کے لوگوں نے اسے ایز اے کریئر دیکھنا یا ایز اے ایون پیشن دیکھنا چھوڑ دیا. تم نے بھی چھوڑ دیا درمیان میں بالکل. آئی واز ویری ہوپلیس ٹو ہیو اینی فیوچر ان دا ریلم آف پالیٹکس آف پاکستان. پارٹ آف دا ریزن از ناٹ بینگ ایبل ٹو پارٹیسپیٹ ان اینی کیپیسٹی. اسٹوڈنٹ یونینس پہ آپ نے بین لگایا ہوا ہے, لوکل گورنمنٹس پہ آپ نے بین لگایا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں ایک بندہ جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, وہ اپنے صرف علم یا اپنے کسی اور اسکیل کی بنا پہ اگر آ رہا ہے تو اس کے پاس کوئی ایونیو نہیں ہے آگے جانے کا. تو
یہ اور پھر اس کے علاوہ باقی ڈس اپوائنٹمنٹس کو آپ مرج کریں تو کچھ آگے نہیں نظر آتا آپ کو فیوچر میں پاکستان کے. تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ یار زیادہ بہتر ہے کہ اس چیز سے دور ہی رہو. تو یہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ تھی, اور اس سے میں کنیکٹ کروں گا یہ جو ہماری ریسنٹ چیزیں وائرل ہوئی ہیں لمس کی. تو آئی تھنک وہ اتنی ڈیسپریشن کریٹ ہو گئی تھی پورے ملک میں کہ ایک نارمل سوال, کوئی اس پہ چار چاند نہیں لگے ہوئے تھے, اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ آپ کہیں کہ پتہ نہیں کوئی مارکا مار دیا بہت بڑا. بس ایک پی ایم کے آگے ایک نارمل سادے سوال رکھے ہیں, اور وہ تیسرا دن آج جا رہا ہے ٹرینڈنگ سے نیچے آنے کی بات نہیں لے رہا. یہ تھوڑی سی غور کرنے والی بات ہے کہ اس پوائنٹ پہ ہم کیوں پہنچے ہیں, اور اگر پہنچ گئے ہیں تو کس طرح. یار اگر تم بھی ویسے اگر ڈس اپوائنٹ ہو, میں تھوڑا سا میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں, اس کو جو ڈی پی بھی لگی ہوئی آپ نے دیکھی ہوگی, اس کے آگے بہت سارے مائکس ہیں اور نظر آتا ذرا پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ ہے, اس کو بہت ایکٹیویٹیز میں جانے کا شوق ہے, ایونٹس میں جانا یہ وہ. تو اگر آپ بھی جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہیں, خیر میں آپ کی تھوڑی پرسنل جرنی اور ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ لمس کا آپ کا اسٹوڈنٹ پورا کاؤنسل اور باڈیز کی ہوتی ہے ساری, یہ بیسکلی کیا ہوتا ہے آپ کا الیکشن وغیرہ کا نظام پورا ہے سوسائٹیز کا, باڈیز کا, کس طریقے سے سارا؟ بیسکلی جیسے پبلک یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی تھیں ایک زمانے میں, اسی طرح ہماری یونیورسٹی نے ایک اسٹوڈنٹ کاؤنسل نام کا ایک پلیٹ فارم دیا ہوا ہے بچوں کو کہ وہ اپنے ریپرزینٹیوز خود چنیں. اچھا. تو بیچ وائز اور پریزیڈنٹ, جنرل سیکرٹری, یہ 2 پوزیشنز ہیں, اینڈ وی پی. اس پہ ڈائریکٹ ووٹنگ اور بیچ وائز ووٹنگ کے حساب سے ایک پوری ایک باڈی بنتی ہے جو آپ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اسٹوڈنٹ کاؤنسل اسے ہم کہتے ہیں. اور اسٹوڈنٹ کاؤنسل لمز میں پھر جو بھی اسٹوڈنٹس ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں وہ ایڈمن کے ساتھ میڈیٹ کرتی ہے اور اسے آگے لے کے چلتی ہے. بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, کسی اور یونیورسٹی میں اویلیبل نہیں ہے, اور یہاں سے ایک انیشل آپ کو ایکسپیرینس بھی مل جاتا ہے کہ آپ نے پالیٹکس. آپ نے بھی ریسنٹ الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا؟ جی میں نے بھی پچھلا الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا. اچھا, کیسا ایکسپیرینس رہا اوور آل؟ ایکسپیرینس تو مزے کا تھا. اچھا. بہت مینٹلی ٹولنگ تھا. اچھا. اور میں کچھ ووٹ سے رہ گیا تھا. میرا دوست فی الحال حزیل خان, ہی از دا پریزیڈنٹ. اور آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے اپنے کمپیٹیٹر کو اپنا دوست کہا ہے, یہ نہیں کہا کہ میرا دشمن ہے. پارٹ آف دا لارجر لمس کلچر. لیکن میں یہ چیز یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ لمس کے اندر آل دو پالیٹکس ہوتی ہے, لیکن وہ صرف لمس کی حد تک ہی ہوتی ہے. پہلے آپ یہ بتایا, ہم نے اس کو ووٹ دیا تھا داوش کو آپ نے. جی بالکل. کیمپین چلائی تھی اس کے لیے. کیمپین بھی اصل میں میرا مسئلہ یہ تھا, میرا بہت اچھا دوست ہے, لیکن ایک اور بھی میرا دوست کھڑا ہوا تھا الیکشن کے لیے. ٹھیک ہے, وہ اس کو کنٹیسٹ کر رہا تھا, لیکن میں نے ووٹ دے دیا تھا اس کو. اچھا, تو اس کے اندر یہ ہے کہ لمس کے اندر جو پولیٹیکل ماحول ہے وہ لمس کی دیواروں کے اندر تک ہی ہے. لمس کا ٹویٹر کے اوپر تو آپ بہت دیکھتے ہوں گے, بڑا نام ہوتا ہے, بڑا چرچا ہوتا ہے, لیکن دیر از wide disconnect between LUMS and the larger society out there. Very important یار. Political, economic بھی کچھ حد تک ببل. ٹھیک ہے. اور اگر ہم پاکستان کی تاریخ میں پہلے چلے جائیں تو مسلم لیگ نے obviously پارٹیشن کروائی تھی, ان کی اپنی ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہوتی تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ جو یار ایک منٹ ہسٹری میں جاتے ہیں, جو اپنے پوائنٹ بیان کیے بہت امپورٹنٹ ہے. داوش تم نے بھی جو انہوں نے بات کی کہ سوسائٹی سے بالکل تھوڑا سا کٹ کے الگ سے وہ ہیں, ڈسکنیکٹ ہے بہت بڑا. آپ لمس کے اندر ایک کامیاب الیکشن کانٹیسٹ کی, آپ کلوز ٹو ون تھے وہاں کے اوپر, پوری اپنے کیمپین وہاں پر چلائی, ایک کامیاب کیمپین آپ نے چلائی. آپ جیسے بندہ یا آپ جیسے کوئی بھی بندہ, آپ ہی کو یہاں پہ کھڑا کر دیتے کہ آپ سمنا آباد سے الیکشن لڑیں, یا پھر آپ گراس روٹ پر پالیٹکس ہوتی ہے اس کے ڈائنامکس کو فالو کرتے ہوئے کیمپین چلائیں, تو کیا آپ اس پہ فٹ ان ہوں گے ایزیلی, یا نئے چیلنجز ہوں گے؟ بالکل نئے چیلنجز نہیں ہوں گے, ظاہری بات نہیں ہوں گے. ایک چیز آپ یہ ریئلائز کریں کہ لمس کے الیکشنز لڑنے کے بعد آپ کو کافی نئے ذرائع کا پتہ چل جاتا ہے جو کہ کنونشنل آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ نہیں فالو کر رہے. سوشل میڈیا ایک بہت بڑی چیز ہے. سوشل میڈیا کے علاوہ باقی چینلز آف کمیونیکیشن جہاں پہ آپ اپنی کریڈیبلٹی بنوا سکتے ہیں, آپ لوگوں سے ووٹ اس چیز پہ لے سکتے ہیں کہ یار آپ ان کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں, تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے. باقی تو جو گراس روٹ لیول پہ پالیٹکس ہوتی ہے وہ اپنی جگہ, اور وہ میں کہوں گا کہ ایک لمس سے اگر کوئی فریش گریجویٹ نکلتا ہے, وہ تھوڑا سا اس ببل میں رہتے ہوئے اسے تھوڑا سا ڈیفیکلٹی ضرور ہوگی کہ وہ اس لیول پہ جا کے ہر کسی سے کنیکٹ کرے, ان کی لینگویج میں بات کرے, بیٹھے ان کے ساتھ, ان کے مسائل سمجھے. لیکن اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا بہت آپ ان ٹچ رہو لمس کے ٹائم میں بھی, اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ نکل کے بھی تھوڑا سا اس چیز کے ساتھ اویئر ہو جو, اور پھر آپ کو یہ والے جو آپ نے لمس کے اپنے ٹائم میں چیزیں گین کی ہیں ان دونوں کا اگر آپ ایک مکسچر بناؤ تو
that will be something new to the market. That's very interesting یار. میں آپ کو سچویشن دیتا ہوں, خیر آپ تھوڑا سا اس کو ویژولائز کیجیے گا. ابھی آپ لم سے الیکشن لڑ کے ایک بہت کامیاب اس سے نکلتے ہیں باہر, اور اوبیسلی آپ ایک ووٹر بھی ہیں سوسائٹی, آپ کا ووٹ بن چکا ہے, شناختی کارڈ ہے آپ کو نازم آباد, لیاقت آباد یا پھر یہاں سمن آباد میں سے الیکشن میں کھڑا کیا جاتا ہے. آپ نے کہا کہ نئے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس وہاں پہ کچھ آپ اسے اکوپ ہوتے ہیں, آپ اسے ایکسپوجر لیتے ہیں, تو کس طریقے سے آپ اس کو سارا مینیج کریں گے؟ کوئی پلان آپ ایک لاؤڈ تھنکنگ کریں تھوڑی سی, یا آپ نے پہلے نہیں سوچا ہوگا؟ میں آپ کو نازم آباد سے لے کے تھوڑی لوکیلٹی چینج کروں گا, ہم اسلام آباد چلے جاتے ہیں کیونکہ اس کا میں نے تھوڑا مینٹل میپ. اچھا, آپ اسلام آباد سے ہیں. یوتھ کاؤنسلر کی اپرچونیٹی مجھے ایک بار ملی تھی, لیکن اگین ڈس اپوائنٹمنٹ وہاں پہ دوبارہ اس لیے آ رہی ہے, کوئی 6ٹھی بار الیکشن ہوا ہے. تو ایز اے کنٹیسٹر آپ بھی کہتے ہیں یار کیا مذاق چل رہا ہے. صحیح ہے, 6 بار الیکشن آگے ہو جائے نا, کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوتی. ابھی یہ ڈیٹ آ گیا, اب یہ ڈیٹ آ گیا, اب یہ ڈیٹ آ گئی, بھائی الیکشن کرا دو. پھر یار رہنے ہی دو. خیر, تو دیکھیں اگر مجھے یوتھ کاؤنسلر کی سیٹ مل جاتی, وہ شغل ہی تھا فی الحال میرے لیے, کیونکہ میں یونیورسٹی میں بھی ہوں, اور ساتھ میں کیونکہ پورا پینل ہوتا ہے, آپ کو صرف یوتھ کو دیکنا ہے. ہاں, تھوڑی سی ایکٹیویٹیز آپ وہاں پہ کروا لو, تھوڑی سی کمیونٹی انگیجمنٹ لے آؤ, فٹسل کے میچز وغیرہ کرا دو, کرکٹ کی ایک لیگ کرا دو. آئی تھنک ایک یو سی کے لیے دیٹ از مور دین انف. پھر اسلام آباد میں ہمارے پاس ٹریلز ہیں, تو ایک ایٹ لیسٹ کوئی آپ ایک گروپ بناؤ جہاں پہ لوگ آپس میں انگیج کرنا شروع ہوں, یہ یوتھ ممبر سارے کوئی ایکٹیویٹی اسٹارٹ کریں. یہ تو آن اے لائٹر نوٹ آ گئی صرف یوتھ کے لیے. میرا تو پلان یہ تھا کہ اگر وہاں پہ مجھے موقع مل جاتا ہے تو اسلام آباد کے اگر مسائل حل نہیں ہوتے, اسلام آباد میں اگر کچرا ابھی بھی پڑا رہتا ہے, تو میں سارے اٹھاؤں گا. سیدھے جا کے آپ ایک سیکٹر سائڈ پہ جائیں تو آپ کو سارے منسٹرز کی کالونیز مل جاتی ہیں, پوری کیبنٹ وہاں پہ ہوتی ہے. تو وہاں پہ آپ دھرنا دے دیں, سارا کچرا وہاں پہ پھینک دیں, بیٹھ جائیں, زیادہ سے زیادہ گرفتار کر لیں گے, کیا کر لیں گے. اسلام آباد میں بہت پوٹینشیل ہے, اس لیے مجھے نظر آتا ہے کہ کرنے کو بہت کچھ ہے, لیکن اگر تھوڑا سا آپ ریزسٹنس برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں اور آپ کو ایگزیکٹ پلیٹ فارم مل جائے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ناظرین, نیو عام آدمی پارٹی ان میکنگ یار, اس کے تو بڑے خطرناک ہے میزبانی کے لیے. لیکن آئی تھنک تابش اینڈ پیپل لائک ہم آر آف اے ریئر بریڈ, کیونکہ لمس کے اندر جو مین اسٹریم پالیٹکس سے کنیکشن ہے وہ تقریباً ہے ہی نہیں. یہاں پہ آپ کو کوئی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتا دکھائی نہیں دے گا. ابھی انوار الحق کاکڑ صاحب آئے تو تھوڑا بہت ڈسکورس. مجھے تھوڑا آپ نے بتایا کہ تابش اور جیسے بہت سے لوگ اگر آئیں تو بہت اچھا ہوگا, لیکن تھوڑا سا بتائیں کہ ہسٹری میں کون سے اس ٹائم جو کرنٹ ہمارے پالیٹیشینز ہیں ان میں کچھ ایگزامپلس ہیں ہمارے سامنے کامیاب جو لم سے نکلے اور انہوں نے پریکٹیکل پالیٹکس کا اچھا تجربہ کیا ہو. میں کسی کو بھی نہیں جانتا. حنا پرویز بٹ کو میں کامیاب نہیں کہوں گا, لیکن میں کسی کو نہیں جانتا ان کی وجہ سے. لیکن آپ لوگ ٹرینڈنگ میں تو رہتے ہیں ہر دوسرے دن, یہ تو آپ کو تھوڑا سا ٹائٹ دینا پڑے گا. وہ تو لمس ہی رہتے ہیں نا فار آل دی رانگ ریزنس. لیکن آئی تھنک لمس کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں فار آل دی رانگ پیپل, فار آل دی رانگ ریزنس لمس ٹرینڈنگ میں رہتا ہے. لیکن لمس کی اگر ہم مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کنیکشن یا ویسے مین اسٹریم پالیٹکس کے اوپر خیالات کا اگر ہم لوگ دیکھیں تو پھر آئی تھنک ڈسکنیکٹ بھی ہے اور ایپتھی بھی ہے. کیونکہ لمس میں I think it's a disappointment. People, even from Lums, because they are privileged, they are part of the elite, even they want to leave the country. وہ بھی باہر جانا چاہتے ہیں, اور یہاں پہ فیسینیشن ہے ایک بہت زیادہ کارپوریشنس کے ساتھ اور کنسلٹنسیز کے ساتھ. لوگوں کا خواب اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے منسٹر یا پرائم منسٹر بن کے ایم این اے بن کے باقی عوام کے مسائل حل کرنے ہیں. لوگوں کا خواب یہ ہے کہ ہم لوگ میکنزی چلے جائیں, اچھا ہمیں کوئی اچھی پے والا روکڑا والا جو ہے نا وہ کہیں نوکری مل جائے, اسی طرح یونیلیور چلے جائیں یا کسی اور پاکستان میں تو ہائر میں چلے جائیں, سیمسنگ میں چلے جائیں. بس یہ ان کے خواب ہیں. اور آئی تھنک دس از ریئلی اے پیسمسٹک تھنگ اباؤٹ لمس, بیکاز ایک تو آپ کی کرٹیکل تھنکنگ کتنی زیادہ ہے, ایک تو آپ کے پاس ایک پاور ہے, ایک برانڈ ویلیو ہے جس کا آپ استعمال نہیں کر رہے. آپ اس برانڈ ویلیو کو بہت سیلفش طریقے سے استعمال کر رہے ہو کہ میں پیسے زیادہ کما لوں اور میں پاکستان سے نکل کے باہر کسی اچھی جگہ ویسٹرن کسی کنٹری میں جا کے سیٹل ہو جاؤں. تو آئی تھنک اگر آپ زیادہ بڑا خیال اور زیادہ بڑا آپ کی آئیڈیالوجی ہو تو وہ تو یہی ہونی چاہیے کہ میں اس ملک کو کس طرح سے سرو کروں, اس کے لوگوں کو واپس کس طرح سے دوں, اور یہاں پہ پولیٹیکلی پارٹیسپیٹ کر کے ادروائز یہاں پہ میں کس طرح سے ڈیولپمنٹ یا بہتری لے کے آؤں. لیکن ویسی سوچ لمس کے اندر نہیں ملتی. ایسا ہی ہے. حمزہ کی بات صحیح تھوڑا کنٹیسٹ کروں گا کہ میں نے بھی اسی چیز سے میں بہت ڈسارٹ ہوا تھا. اسپیشلی میرے اراؤنڈ جتنے میرے دوست احباب تھے, آہستہ آہستہ کر کے سارے باہر جانا چاہ رہے ہیں, کسی نہ کسی طرح باہر اپلائی کر رہے ہیں, صرف کارپوریشنس کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں. اور میں نے یہ آہستہ آہستہ ٹرانزیشن دیکھا ہے, کیونکہ ہمارے جو فریشمین اور سافٹ ایئر تھا اس میں نظریہ کافی ڈفرینٹ تھا لوگوں کا.
مطلب انہوں نے کافی آگے کافی دور اندیش سوچ تھی ان کی کہ یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے, لیکن بائی دا ٹائم وہ سینئر ایئر میں پہنچے ہیں سب کو یہی تھا کہ ہم کسی نہ کسی طرح کوئی ایک اچھی جاب سیکیور کر لیں یا بیسٹ کیس سینیریو پاکستان سے باہر نکل جائیں. لیکن اس میں اگین یہ کہوں گا کہ ملک کی پالیٹکس اور ملک کے حالات کا کتنا رول ہے اس کا بھی تو آپ تھوڑا اندازہ لگائیں. شاید حمزہ کی فیملی, شاید میری فیملی یہ چیز برداشت کر سکے کہ ہم تھوڑا ٹائم ان امپلائڈ رہیں, ہمارا شاید آگے ہماری زندگی اس طرح افیکٹ نہ ہو جس طرح لیٹس سے کسی اور رینڈم میرے کولیگ کی ہو رہی ہو جسے جاب نہ ملے. تو لوگوں کے تو سروائیول پہ فی الحال بات آئی ہوئی ہے جہاں پہ وہ آپ نے ماسلوز ہائرارکی آف نیڈس شاید پڑھا ہو. اس کے اندر آپ پہلے اپنے فزیکل نیڈس, سائیکولوجیکل نیڈس اور بیسک نیسیسٹیز پوری کرتے ہیں, اس کے بعد کوئی آپ سیلف ایکچولائزیشن والے فیز میں جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کوئی امپیکٹ کریٹ کریں, کوئی کریٹو آپ اس کے اندر کوئی ویلیو کوئی یہاں اپنی سیلف اسٹیم پہ کام کر سکیں. تو آئی تھنک ملک کے حالات کی وجہ سے وہ ہائرارکی میں اتنا ہم نیچے آ گئے ہیں کہ لوگ بیسک نیڈس پوری کرنے میں ہی بزی ہیں فی الحال. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں انہیں ہم بلیم نہیں کر سکتے. سیلف ایکچولائزیشن کے لیول پہ میرے یا آپ کے جیسے لوگ کچھ حد تک پہنچ گئے ہیں, صحیح ہے, کیونکہ لمس کے اندر اگر پڑھ رہے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی جو فائنینشیل ایڈ پہ نہیں پڑھ رہے, ان کے پاس مینز ہیں لیکن وہ مینز کو کسی اچھے اینڈ کے لیے استعمال کریں. لیکن ہم تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹلیکٹ کے جو ہے وہ اچھے یوٹیلائز کرنے کے لیے پیٹ بھرنا ضروری ہے. لمس کے جو ریسنٹ سینیریوز کے مطابق وہ پیٹ بھرنا ضروری ہے ان لوگوں کا جو ایلیٹ کا پارٹ نہیں ہے. لیکن if I am a part of the privileged class, then there is a social and moral responsibility to give back to the society as well. I think جو بڑے بڑے لوگ ہیں, فلاسفر گزرے ہیں, گاندھی وغیرہ, آپ اگر دیکھیں تو وہ غریبوں کے ساتھ رہتے ہیں. غریبوں کے ساتھ ان کو رہنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے, کیونکہ ان کو لگا کہ یار میں سیلف ایکچولائزیشن کے اس فیز میں پہنچ گیا ہوں کہ اب میں نے اپنے سے باہر رہ کے کچھ سوچنا ہے. میرا خیال ہے وہی لوگوں کی عزت بھی ہوتی ہے جو پھر باقی لوگوں کی عزت کرتے ہیں اور باقی لوگوں کو بہتر کرنے کے لیے, ان کی زندگی کو بلڈ کرنے کے لیے پھر سیلف سیکریفائس کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ لمس کے اندر مجھے بہت زیادہ حد تک یہ چیز نظر نہیں آئی. مجھے یہ نظر آیا کہ لوگ کافی حد تک سیلفش ہیں ان ٹرمز آف گیٹنگ آؤٹ آف دس کنٹری, ان ٹرمز آف گیٹنگ ہائی پے چیکس. تو ایک چیز میں کلیئرفائی یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ ناٹ ایوری ون فرام لمس از اے پارٹ آف دا پریولیج کلاس ان ٹرمز آف اکنامک بیک گراؤنڈ. یہاں پہ ہمارے پاس ایک, لیکن یہاں پہ آپ پلیز یہ بھی کلیریفائی کریں گے کلاس جو ہے وہ صرف اکنامک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ڈیفائن ہوتی بھی نہیں ہے. کلاس کے لیے تھوڑے سے اور بھی جو ہے نا پیرامیٹرز اور جو ویریبلز ہیں وہ کمپلیٹ ہونا ضروری ہے. لمس کے جو میں کیٹیگرائز کر رہا ہوتا ہوں نا, اور میں کہتا ہوں کہ لمس ایک ایلیٹسٹ انسٹیٹیوٹ ہے, تو میں اس طرح سے کیٹیگرائز کر رہا ہوتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ایک سوشل فیبرک ہے لمس کا وہ تھوڑا ایلیٹ سے ملتا ہے. کیونکہ اب یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد یہاں پہ جو ایلیٹ ہماری آئی ہے وہ کافی ویسٹرنائزڈ ہے بیکاز آف کلونیل ہینگ اوور آبویسلی, کیونکہ وہاں پہ جو انگریزی بولتا تھا وہی ترقی کرتا تھا انگریز کے زمانے میں. تو یہاں پہ لمس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ کافی لوگ انگریزی بولتے ہیں. باہر پبلک یونیورسٹیز میں چلے جائیں تو جو کاکر صاحب سے لوگوں نے انگریزی میں سوال کیے تو شاید وہ اردو میں کر رہے ہوتے ہیں. انٹلیکچوئل کیلیبر شاید ہم سے زیادہ ہوتا لیکن وہ اردو میں کر رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ از واٹ میکس لمس کی عوام ایلیٹ, کیونکہ سوشل ایلیٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اکنامک ایلیٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لمس کے اندر کافی زیادہ فائنینشیل بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں. ہمارے پاس ایک نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام ہے جس کے تحت آئی تھنک 1/3 یا تقریباً 50% لوگ فائنینشیل ایڈ پہ پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگوں کو پوری فائنینشیل ایڈ مل رہی ہے, کچھ لوگوں کو تھوڑی کم مل رہی ہے اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈس. تو ہر کسی سے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ یار آپ کے پاس اگر مینس نہیں ہے تو آپ پھر بھی سیلف سیکریفائز کرو, اپنی بیسک جو فزیولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں, سیکورٹی وغیرہ کی نیڈز ہوتی ہیں, روٹی کپڑا مکان اپنا پورا نہ کرو, باقیوں کو جا کے دینا شروع کر دو. جی میں نہیں کہہ رہا, لیکن اگر آپ اکنامکلی بھی پریولیجڈ ہو تب تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یار پھر آپ اپنے سے نکل کے باقی عوام کو سوچو, کیونکہ ہمارا ملک کوئی بہت ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہے ہیں اور کافی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے رہ رہے ہیں. اب ہم پالیٹکس پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں, ہم اکنامکس پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کیا وجوہات ہیں. جو ہم نے علم لیا ہے یہاں سے, نالج پروڈکشن کی بات کاکر صاحب نے بھی کی تھی, تو نالج پروڈکشن جو یہاں سے ہو رہی ہے اس کو ہم کسی اچھے استعمال کے لیے اور سوسائٹل یوٹیلیٹی کے لیے استعمال کریں. میں صرف یہ چاہتا ہوں, لیکن وہ اس حد تک میں لمس کے حساب سے آپٹیمسٹک نہیں ہوں کیونکہ اس حد تک وہ رسپانسبلٹی لے نہیں رہے جتنی ان کی بنتی ہے. اچھا, ہم تو بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے کلاس سسٹم کے اوپر. ہمارے یہاں بلکہ 2 بہت بڑے انفلوئنسرز ہیں, اس میں ڈبیٹ بھی پچھلے دنوں کافی دلچسپ وائرل ہوئی ہوئی تھی کہ ایلیٹ کلاس سے ہیں یا نہیں ہے اور کلاس سسٹم کیا ہوتا ہے. خیر پہلے تو یہ کلیریفائی ہونا بہت ضروری ہے کہ ایلیٹ کلاس ہونے کے لیے آپ کو صرف آپ کے پاس پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے, اس میں اور بھی فیکٹرز آ جاتے ہیں, اور بھی ویریبلز ہیں. اس میں پاور کا ہے, اس میں اتھارٹی کا ہے, اس میں ایکسپوجر, ایجوکیشن, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ورنہ بہت سے گاؤں کے لوگوں کے پاس بھی بہت سے پیسے ہیں لیکن پاور اور ایجوکیشن اور باقی ایکسپوجر ان کے پاس ویسا نہیں ہے.
لیکن آئی تھنک تابش آپ اس سے ایگری کریں گے ویسے کہ جو لمز کا ایک لیڈ کلاس کا انہوں نے کانسیپٹ پیش کیا ہے؟ سیڈلی میں ایگری نہیں کروں گا اس چیز سے، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ بات درمیان میں لانا ضروری ہے کہ لمز کا جو نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام ہے وہ 30% اسٹوڈنٹس اکراس پاکستان سلیکٹ کرتا ہے، اور ریگارڈلیس آف دیئر فائنینشیل بیک گراؤنڈ انہیں اٹھاتا ہے. تو فار ایگزامپل اگر آپ این او پی پروگرام میں اپلائی کرتے ہیں اور آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں تو آپ کو جتنی بھی پیسے کی ضرورت ہو، بے شک وہ 100% سے بھی زیادہ ہو، چاہے آپ کو کوئی پاکٹ منی بھی مہینے کی چاہیے ہو تو وہ بھی لمس دیتا ہے. تو ایک یونیورسٹی جس کا 30% بچہ ایک انڈر پریولیج بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہو تو وہ تو آئی تھنک آؤٹ ورڈلی اس اکویژن سے نکل جاتی ہے کہ صرف یہ ایک لیٹسٹ ادارہ ہے. اچھا 30% سائڈ پہ کر دیں، 70% پیچھے رہ گیا. 70% میں سے میں اگر اپنے آگے پیچھے دیکھوں تو کتنے لوگ ہیں جن کے پیرنٹس اپنی زندگی کی جمع پونجی اپنے کسی ایک بچے یا 2 بچوں کی پڑھائی کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جس طرح گزارا کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کئی بار ترس آ جاتا ہے سن کے. وہ اپنی پراپرٹیز بیچ کے، میں اپنے زیور بیچ کے کئی بار فیسز دے رہی ہوتی ہیں. اور یہ ریسنٹ انفلیشن کے ٹائم پہ ہم نے بہت چیز نوٹ کیا، لوگ دال کھانے پہ آ گئے تھے، دال روٹی صرف، اس کے علاوہ کچھ اور افورڈ نہیں کر سکتے. میں لمس کی بات بتا رہا ہوں. یہ آس پاس کی میں ایگزامپلز آپ کو دے رہا ہوں ڈائریکٹلی جن لوگوں کو میں جانتا ہوں. لیکن تو ایسے لوگوں کو اگر آپ کنسیڈر کریں گے یار یہ ایلیٹ کلاس ہیں تو میں ایگری کروں گا تو لیکن ہاں بس لیٹ می کمپلیٹ. اس میں سے بھی آپ ایک اچھا وہ چنک نکال لیں تو کر آ کے کوئی 20-25% ٹھیک ہے، وہ پراپر ایک ایلیٹ کلاس آپ کو مل جائے گی جو. لیکن حمزہ میں آپ کو بالکل اپنی بات کیجیے گا، بالکل میں آپ کو اس بات دیتا ہوں. لیکن یار اس میں جو ہے نا اگین دوبارہ سے جو ہے پروپیگنڈا پھر سے شروع ہوا. کل کا جو ایپیسوڈ ہوا کاکڑ صاحب والا، اس کے بعد جو اینٹی ان کے تھے، جنہوں نے اینٹی سوال تھے، اینٹی اسٹوڈنٹس تھے، اب 2 لابیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جو کاکڑ صاحب کو ڈیفینڈ کرنا تھا. انہوں نے تو پورے لمز کو پینٹ کیا کہ بگڑے بچوں کا گروپ ہے اور 40 لاکھ روپیہ ایک بلاگر نے، بڑے سینئر ہمارے ہیں، بلکہ میں نام لینا چاہ رہا ہوں لیکن میں لے نہیں رہا آؤٹ آف رسپیکٹ، بڑے ڈیٹائلز ہیں انہوں نے بڑے سامنے آ کے کہا کہ یہ 40 لاکھ روپے ان کی ماہانہ فیس ہے، ان کے سیمسٹر کی فیس بھی 40 لاکھ اور 50 لاکھ ہوتی ہے، اور یہ بگڑے بچوں کو انہوں نے کیا پتا ہے کیسے سوال کرتے ہیں، تمیز نہیں ہے. تو آئی تھنک 40 لاکھ روپے تو تم لوگوں کی فیس نہیں ہے منتھلی. 40 لاکھ تو آئی وی لیگس کی منتھلی فیس نہیں ہوگی، اور ڈالر آپ دیکھیں کہاں پہنچ گیا. لیکن پروپیگنڈا اوبیسلی بہت ہوتا ہے، اور ٹویٹر یا باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس کو زیادہ ایکسیسربیٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی مس انڈرسٹوڈ بیکاز آئی ایم کلیئرلی ڈرائنگ اے ڈسٹنکشن بٹوین این اکنامک ایلیٹ اینڈ اے سوشل ایلیٹ. اب لمز کے اندر obviously ڈائیورسٹی ہے، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ there is this national outreach program which provides financial aid to large number of people. لیکن یہاں پہ بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ جہاں فی ہائیک کی وجہ سے لوگ لمز سے چھوڑ کے کسی اور یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، وہیں لمز کے اپنا کلچر میں ایک سوشل ایلیٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ there is a disconnect between لمز اور باقی جو پاکستان کی عوام ہے. لمز کے اندر اب جو ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جس طرح سے وہاں پہ ریوز ہوتی ہیں، یا اب شاید کچھ لوگ افینڈ بھی ہو جائے میں نے یہاں پہ بات کر دی ہے، لیکن جو والا پارٹ ہے، جس طرح کا اٹائر پہنتے ہیں لوگ، جس طرح سے انگریزی بولتے ہیں، تو کافی حد تک ویسٹرنائزڈ قسم کا جو انفلوئنس ہے وہاں پہ. اسی طرح جس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں ہم لوگ، انٹلیکچولی شاید ہم لوگ زیادہ ڈیولپڈ ہوں کمپیئر ٹو اسٹوڈنٹ فرام ادر یونیورسٹیز، کیونکہ ہمیں اچھے اساتذہ پڑھاتے ہیں. جوش و خروش سے ہیلوئین منا رہے تھے، اور جو تصویریں نکل کے آ رہی ہیں سامنے، بالکل بالکل یہ ساری چیزیں ہمیں ایک سوشل کلاس میں اوپر لے کے جاتی ہیں، ایک سوشل ایلیٹ کا حصہ بناتی ہیں. تو ڈونٹ گیٹ می رانگ تابش، اکنامک ایلیٹ کی میں بات نہیں کر رہا. اکنامکلی تو کافی زیادہ ہماری ڈائیورسٹی ہے، لوگ مختلف فائنینشیل بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں. اکنامکلی تو کچھ لوگ بہت زیادہ پیسے والے بھی ہیں، کچھ لوگ بہت غریب بھی ہیں. لٹرلی جب فی ہائیک ہوئی تھی تو اس طرح بھی ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ کھانا 3 وقت کا نہیں کھا پا رہے تھے. اس طرح کے بھی حالات لمز کے اندر آئے تھے. لیکن جو لوگوں کا سوچنے کا انداز ہے وہ باقی پاکستان سے بہت مختلف ہے، جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ وہ سوشل ایلیٹ. یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ آن کروں گا، کیونکہ میں جس طرح ایک سوشل یا سوشیو اکنامک ایلیٹ کو اگر دیکھوں تو پاکستانی کانٹیکسٹ میں میرے لیے تو ایک کنزرویٹیو کوئی اگر مولوی صاحب بھی ہیں جو جن کی کنیکشنز اوپر تک ہیں اور ان کی فیملی ایک اچھا کماتی ہے، ان کے بچے اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، تو وہ سوشل ایلیٹ میں آ جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہیلوئین پارٹی میں جاؤ یا آپ کوئی سرٹن آپ کی حرکتیں ہوں، یا لیٹس سے آپ شراب وراب پیتے ہو تو آپ سوشل ایلیٹ بن جاتے ہو ایک دم سے. تو پاکستانی کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو مجھے اگین ایک بہت بڑا ڈیوائڈ ہے. لمز کے اندر رہتے ہوئے بالکل ہم
اس چیز سے اس چیز پہ ایگری کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ڈفرینٹ کلچر کا پارٹ بن جاتے ہو, آپ کو لگتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے, لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے جسٹ اسٹیپ آؤٹ آف لمز اینڈ یو ریئلائز دیٹ واز اے ببل دیٹ اینڈیڈ the time you exit the walls. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں ایک چیز میں ادھر بس کمپلیٹ کرتا جاؤں کہ لمز میں میں نے ایک ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے اسٹوڈنٹس کے اندر وچ از آف سیلف وکٹمائزیشن. اس کی بڑی فارمز ہیں. ایک بڑی فارم یہ بھی ہے کہ یار ہم ایلیٹ ہیں, ہمیں کچھ کرنا چاہیے, اوہ وی آر پارٹ آف دی ایلیٹ سو وی ہیو دس رسپانسبلٹی اپون اس دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ گریٹر دین آر سیلوز. پریسائزلی وہ چیز جو ابھی حمزہ جس چیز کی بات ڈس ایگری کر رہا ہوں, تو آپ ڈس ایگری کرنا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک سیلف وکٹمائزیشن کا ہی پارٹ ہے جو کہ آپ کو ڈفرینٹ فارمز میں نظر آئے گا. ایٹ لیسٹ لمز اور اس ٹائپ کے سرکلز میں آپ کو وہ نظر آئے گا, جو جتنا بڑا وکٹم وہ اتنا بڑا مجاہد. تو میں اسی سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اور آئی تھنک کریج اور لیکن کریجیس پارٹ اس کا یہ ہے کہ you stand up for yourself, you get strong enough to change, to face the challenges, and then یہ تو بڑا optimistic. I think self victimization کی یہ بات کر رہے ہیں. self victimization اگر واقعی میں اس طرح سے لمز کی عوام کر رہی ہوتی جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں, تو پھر لمز کی عوام پھر میکنزی اپلائی نہ کر رہی ہوتی, پھر وہ CSS کے بہت زیادہ پیپر دے رہے ہوتے لوگ. پھر لوگ یہ نہ چاہ رہے ہوتے کہ ہم لوگ باہر جائیں, لوگ چاہ رہے ہوتے کہ ہم پاکستان میں رہیں اور پاکستان کو سرو کریں, جو کہ بہت ریئر ہے لمز کے اندر. اور جہاں ہم سوشل ایلیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کسی رورل ایریا کا. آپ کسی گاؤں دیہات میں چلے جائیں, وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں, ان کی بہت زیادہ زمینیں ہیں, زمینوں کے اوپر ان کی بہت ساری فصلیں ہیں, کچھ گائیں وغیرہ پالی ہوئی, انہوں نے لائف اسٹاک فارمنگ کر رہے ہیں. تو اگر کوئی بہت ہی نارمل قسم کا وہ اپنا لائف اسٹائل گزار رہے ہیں لیکن ان کا بس پیسہ جائیداد جاگیر بہت زیادہ ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک ہمیں ان کو سوشل ایلیٹ کا پارٹ کنسیڈر کرنا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ڈائیکاٹمی ہم ڈرا کر رہے ہیں تو پھر یہ دوسری طرف بھی اپلائی ہوتی ہے. اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سوشل ایلیٹ کا پارٹ بن ہی نہیں سکتے. اگر ان کا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ وہ لیٹ سے پارٹیز پہ جا رہے ہیں یا انگریزی بول رہے ہیں, انٹلیکچوئل کیلیبر زیادہ ہے, تو پھر وہ ایٹ لیسٹ انٹلیکچوئل ایلیٹ کا بھی پارٹ بن سکتے ہیں. دے کین بی پارٹ آف دا سوشل ایلیٹ ایز ویل. تو یہ ڈسٹنکشن ڈرا کرنا بہت ضروری ہے بٹوین اکنامک اینڈ سوشل. میں آپ کے CSS والے پوائنٹ پہ یہ چیز ایڈ آن کرتا چلوں کہ پچھلے کوئی 2-3 سال سے لمز نمبر 1 پہ جا رہا ہے ان ٹرمز آف گیٹنگ پیپل انٹو CSS پروگرام. تو ادھر آپ کی بات خیر فیکچولی ایک ڈبیٹ آپ کے درمیان موجود ہے یہاں پہ, دونوں سائڈ میں ایک اور فضان بھائی بات بتا دوں آپ کو کہ لمز کے اندر انہوں نے CSS کی بات کی نا, بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں. آئی تھنک پچھلے کچھ سالوں میں ٹاپر بھی شاید CSS کی ہی تھی, لیکن آپ پھر یہ ریشو بھی دیکھ لو کہ سب سے زیادہ لوگ جو CSS میں کامیاب ہوتے ہیں نا, ریشو کی بات کر رہا ہوں, تو وہ یوزلی باہر کے ملکوں سے جو یہاں واپس آئے ہوتے ہیں, آئی وی لیگ سے بڑے ہوتے ہیں. اب 2-3 سال پہلے میرے اسکول کے کاؤنسلر تھے, ہی اسٹڈی فرام کارنیل وچ از این آئی وی لیگ ان دا US, تو انہوں نے 3rd پوزیشن لی تھی. بات یہ ہے کہ جتنا آپ کا کیلیبر ہوگا اسی حساب سے آپ یونیورسٹی میں بھی جاؤ گے. لمز گھسنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی. کمپیٹنٹ لوگ ہی لمز جاتے ہیں اور کمپیٹنٹ لوگ ہی پھر CSS بھی دے رہے ہیں, تو ان کی ریشو آبویسلی زیادہ ہی ہوگی. اگر آپ اوور آل دیکھو نا کہ لمز میں کتنے لوگ اپلائی کر رہے ہیں CSS میں, اور اس کی ریشو کمپیئر کرو باقی یونیورسٹیز کے لوگوں سے جو CSS میں آنا چاہ رہے ہیں, اپلائی کر رہے ہیں, تو لمز کی ریشو بہت کم ہوگی کمپیئر ٹو دی ادر یونیورسٹیز. اٹس اونلی دیٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو سکسیڈ بیکاز لمز از اے پارٹ آف دی انٹلیکچوئل ایلیٹ ایز ویل اینڈ دے آر مور کمپیٹنٹ جنرلی اسپیکنگ وین کمپیئر ٹو پیپل فرام ادر یونیورسٹیز. ایک میں چھوٹی سی کلیریفیکیشن پرووائڈ کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ سیلف وکٹمائزیشن کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سیلف وکٹمائز اپنے آپ کو کر رہا ہے یا کر رہی ہے وہ اسے ایز اے موٹیویشن یوز کر رہے ہیں پھر آگے جا کے CSS اپلائی کرنے میں یا کوئی سوشل ورک کرنے میں. میں بس اس ایٹیٹیوڈ سے اختلاف کر رہا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بہتر ایٹیٹیوڈ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پریولیج کو اکنالج کریں, بلڈ آن ٹاپ آف دیٹ, اینڈ دین ورک ٹوورڈز ڈوئنگ سم تھنگ پازیٹیو. یہ 2 بڑی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایسا ہی ہے. اور سیلف وکٹمائزیشن تھوڑا سا بس ادھر رک جاتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی کسی موٹیویشن میں تبدیل ہو کے کچھ ٹینجیبل پروڈیوس کرتی ہے. وہ بس تھوڑی بہت اٹینشن ڈرا کرنے کے لیے اپنی طرف. اور تابش اگین یہاں پہ آپ لوگ بار بار جو ہے وہ CSS ایگزامپل دے رہے ہیں. آئی تھنک سرو کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں CSS کے علاوہ. CSS بلکہ ایک بہت بڑا کوشچن میں آ گیا کہ CSS کر کے بھی آپ کیا کر لیتے ہیں. مطلب CSS کے جو بہت سے لوگ انہوں نے کیا ہوا ہے
انہوں نے مجھے بتایا کوئی ایکسٹراڈنری کسی نے بہت کچھ کیا ہو. سی ایس ایس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو لمس کے بہت سے لوگ نکل کے سرو تو آبویسلی کر رہے ہیں جنہوں نے کرنا ہے, لیکن اگین دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں. اب مثال کے طور پر اگر میں آپ ہی کی ایگزامپل لوں, آپ رسپانسبلٹی کی بہت زیادہ بات کر رہے ہیں اور آپ کو آبویسلی ریئلائزیشن بھی ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے, تو اپنے پرسنلی آپ نے بھی ایسا کوئی انیشیٹو لیا کہ آپ کو سرو کریں یا کوئی احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کریں یا کوئی رسپانسبلٹی کو ٹیک اپ کریں؟ پرسنلی بھی میں نے ایک دو انیشیٹیو لیے ہوئے ہیں. ایک تو لمس کے اندر ہے, لمس پالیسی ریسرچ انیشیٹو فاؤنڈ کیا تھا, تو پریزیڈنٹ تابش ہیں, اس کے چیئرمین میں ہوں. تو اس میں اب ہم یہ کرتے ہیں کہ پالیسی کے اوپر ریسرچ کرنا ہمارا مین مقصد ہے, لیکن وہ ایوالو کچھ اور چیز میں ہو گیا, ڈسکورس انیشیٹ کرنے میں ہو گیا. تو اٹس پاکستان فرسٹ پالیسی ریسرچ تھنک ٹینک دیٹ از رن بائی اسٹوڈنٹس, اور ہم لوگ اس میں کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی پرٹیننٹ پالیسی ایشو آ رہا ہو تو اس کے اوپر ہم ڈسکورس انیشیٹ کر دیتے ہیں. اب جیسے پالیسی ریگارڈنگ اینی تھنگ, ایس این سی کے اوپر بھی ہم نے پینل ٹاک کرائی ہوئی ہے. فارن پالیسی جب رشیا یوکرین وار ہو رہی تھی اس کے اوپر ہم لوگوں نے ڈسکشن کروائی تھی, بانڈیڈ لیبر کے ایشو پہ کرائی تھی. اور اب ہم لوگ چاہ رہے ہیں اور بھی آگے ہم لوگ ایکٹیولی ایڈوکیسی کا پارٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ اس طرح سے کہ پچھلے دنوں آپ نے شاید سنا ہو کہ ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب قائد اعظم یونیورسٹی میں گئے تھے. بالکل, قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر قائد اعظم یونیورسٹی کی ایڈمن کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی اپنے اسٹوڈنٹ کاؤنسلس کو, اسٹوڈنٹ یونینس کو بحال کر رہی ہے. اور بالکل ایسا ہی ہے. اور کامن پرسیپشن یہ ہے ہمارے یہاں کہ اسٹوڈنٹ یونینس پہ بین لگا ہوا ہے, لیکن جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا ایسا کچھ نہیں ہے. آئی ایم اے لا اسٹوڈنٹ, اور میں نے وہ ججمنٹ پڑھی افضل اللہ صاحب کی جس کو ہمیشہ سائٹ کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر اب یہ تھا کہ اس زمانے میں, جس زمانے میں بین ٹیمپوریریلی, ٹھیک ہے, ٹیمپوریریلی لگا تھا, وہاں پہ حالات بہت خراب تھے. افغان جہاد کے 40 سال گزر گئے تھے. نہیں یہ نہیں, 1 سال کے لیے لگا تھا. ٹھیک ہے, شروع میں بتاتا ہوں ہوا کیا. اس کی ہسٹری یہ کہ شروع میں جب ضیاء الحق صاحب آئے تھے تب اسٹوڈنٹ یونینز بہت ایکٹیو ہوتی تھی, اور وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے ریگولرلی الیکشنز ہوتے تھے, اور الیکشنز کے بعد ان کو یونیورسٹیز کی اسٹیچوٹری پاورز ملتی تھی. جیسے یونیورسٹی کی ایڈمن کا پارٹ ہوتے تھے اسٹوڈنٹ یونینس کے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز, وہاں پہ ان کے پاس ایکچوئل پاور ہوتی تھی. انفیکٹ ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم پہ بھی جب وہ شملہ کانفرنس پہ جا رہے تھے تو پہلے وہ ایک یونیورسٹی لیڈرس کی ڈیلیگیشن سے ملے تھے, اور وہاں پہ انہوں نے ان سے مشورہ لیا تھا کہ میں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. تو دے واز دیٹ انفلوئنشیل. لیکن آگے پھر کرپشن آتی گئی اسٹوڈنٹ یونینس کے اندر بھی. وہ اس طرح سے کہ ان کی پاور اتنی ہو گئی تھی کہ پھر جو باہر کی پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے اپنے ایجنڈا پہ ان کو ہائر کر لیا. اسی طرح جو بڑے بزنسز تھے وہ ان کو کچھ پیسے دے کے, رشوت دے کے ان سے اپنے کام کرواتے تھے. جیسے فار ایگزامپل کوئی ریسٹورینٹ ہے جو اپنی چین لانا چاہ رہا ہے پنجاب یونیورسٹی میں, تو پنجاب یونیورسٹی کے جو ریپرزینٹیو ہیں ان کو پیسے کھلا دیں گے اور وہ پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے جائیں گے. تو اس طرح سے کرپشن آ گئی تھی, کیونکہ ایگزامپل دینے کے لیے آپ نے پنجاب یونیورسٹی کو چوز کیا, جیسے ویری انٹرسٹنگ. لیکن خیر اب ہوا یہ کہ یہ چیز ایوالو ہوتی گئی اور اسٹوڈنٹ یونین ڈس انٹیگریٹ ہوتے گئے. وہ جو پرپز تھا کہ یار ہم نے پولیٹیکل ڈبیٹ, پولیٹیکل ڈسکورس, انٹلیکچوئل ڈسکورس پروموٹ کرنا ہے, وہ کم ہوتا گیا. اور پھر افغان وار شروع ہو گئی جس کی وجہ سے کافی زیادہ ویپنس کی سپلائی یہاں پہ آنا شروع ہو گئی, اور پروگرام بڑھ گیا. 90s میں یہ ہوا کہ پھر الطاف بھائی کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, الطاف بھائی MQM. تو 90s میں کراچی کے حالات بہت خراب تھے, اور میرے خیال ہے ہمارے جو پیرنٹس تھے اسی زمانے میں یونیورسٹیز بھی جاتے تھے. تو میرے پیرنٹس بلکہ میرے فادر ہیں وہ مجھے خود بتا رہے تھے کہ ایک بار تو یہ ہوا تھا, ہی بیسکلی اسٹڈی فرام NET یونیورسٹی, وہ انجینئرنگ کی یونیورسٹی ان کراچی. تو وہ بتا رہے تھے کہ میں تو لٹرلی ڈک کر گیا تھا ایک بار, کیونکہ فائرنگ ہو رہی تھی وہاں, اوپر سے فائر آتا تھا, پھر کراس فائر آتا تھا, تو حالات بہت خراب ہو گئے. پیرنٹس نے کہا کہ یار ہم بچوں کو بھیجتے ہیں یونیورسٹی تاکہ وہ پڑھیں, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ان کی جانیں خطرے میں جا رہی ہیں. تو ٹیمپوریریلی بین لگ گیا تھا 90s کے اندر. اس سے پہلے ضیاء نے بھی لگایا تھا فار دا سیم ریزنز آئی تھنک, لیکن پھر وہ بین بھی انہوں نے ہٹا دیا تھا. 90s میں ایک ٹیمپوریری بین لگا, پھر 93 میں ججمنٹ آتی ہے افضل اللہ صاحب کی, اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ, بلکہ گورنمنٹ کو وہ انسٹرکشن دیتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ جتنی بھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں جو ڈسکورس پروموٹ کر رہی ہیں ان کو دوبارہ بحال کریں. مطلب کہ ایک پازیٹیو آبلیگیشن تھی گورنمنٹ کے اوپر کہ آپ نے جا کے جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں ان کو ایک طرح سے بحال کرانا ہے, یا دوسری اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ان کو بحال کرانا ہے. لیکن انہوں نے ایک ریسٹرکشن لگا دی, انفیکٹ 2 ریسٹرکشن لگا دی. نمبر 1, کسی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیٹ نہیں ہو سکتے. جیسے جمعیت ہے, اب وہ انڈیپینڈنٹ ہے, جماعت اسلامی کا پارٹ نہیں ہے, وہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہے, لیکن اٹس این انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن. اسی طرح سے انہوں نے دوسری ریسٹرکشن یہ لگائی کہ جو یونیورسٹی کے لیڈرز ہوں گے وہ اسٹیچوٹری باڈیز کا پارٹ نہیں بن سکتے. مطلب ان کے پاس وہ پاور نہیں ہوگی جتنی پہلے تھی, بس ڈسکورس پروموٹ کریں اور گھر جائیں. اور مزے کی ایک اور بات یہ ہے کہ آگے جا کے الیکشنز بھی ہوئے,
बैन लगने के बाद इलेक्शंस हुए, क्योंकि बैन असल में हट चुका था। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपनी पहली स्पीच में कहा कि मैं ये बहाल कराऊंगा। इसी तरह सेनेट में जब कोई आई थिंक स्टूडेंट यूनियन के ऊपर ही बात हुई थी कमेटी में, इम्प्लीमेंटेशन वो जो 93 की जजमेंट थी कि आपने 1 महीने के अंदर सारा कुछ बहाल करना है, वो नहीं हुआ। और मज़े की बात यह है कि मैं डॉन में ही पढ़ रहा था, एक किसी ने आर्टिकल लिखा था कि कराची के अंदर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी तक ज़िया के टाइम का एक एफिडेविट साइन कराती हैं, जिसमें वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की कैंपस के अंदर किसी पॉलिटिकल चीज़ में एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आर्टिकल 71 कहता है बेसिक राइट्स के खिलाफ है, बेसिक राइट्स के खिलाफ है। आर्टिकल 17(1) है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि यू हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और बी अ पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ लॉ। तो ये बार बार आज तक वॉलेट होता आ रहा है, हुकूमत कुछ कर नहीं रही, जिसकी वजह से अब ताबिश और मैं सोच रहे हैं कि हम लोग, हमारे एक जानने वाले लॉयर हैं अहमद पंसोटा साहब, काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं, तो हम उनके थ्रू फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पिटीशन करवाएं कि जो एफिडेविट एक तो हो रहा है जो हमारी फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है, इसको ख़त्म किया जाए। और इसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शन उस ज़माने में लगी थी कि आप यूनिवर्सिटीज़ की स्टैट्यूटरी बॉडीज़ का पार्ट नहीं बन सकते, आई थिंक अब वो इररेलेवेंट हो गया। इसकी वजह है कि अब कोई लड़ाई नहीं हो गया, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ रिलेवेंट हो गया। हालात वाक़यात में बहुत बड़ी जो है वो चेंज वाकई हो चुकी है। आपके ख्याल में जिन आपने भी एग्जांपल दी है, क्या ये जमीयत और MSF ये सारी भी अगर आज सारा बैन अपलिफ्ट हो जाए तो लम्स के अंदर उस तरीके से मतलब पेनिट्रेट कर सकती हैं, इनका जो काम करने का तरीका है, मतलब ये सारा फंक्शन हो सकता है, सारा प्रॉपर प्रैक्टिस हो सकती हैं चीज़ें? आई थिंक हो सकती हैं डेफिनेटली। और यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी पावर्स की मैंने बात की है, सो यू आर वेलकमिंग जमीयत एंड MSF एंड लम्स। आई थिंक अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी को और पॉलिटिकल डिस्कोर्स को प्रमोट किया जाना चाहिए। जैसे आजकल बात हो रही है ड्रेस कोड की काफ़ी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, ड्रेस कोड इन लम्स, ड्रेस कोड इन लम्स। हाँ, बेसिकली ड्रेस कोड के ऊपर पहले कोई पॉलिसी नहीं थी, पीपल हैड द फ्रीडम टू वेयर व्हाटएवर दे वांटेड टू वेयर, लेकिन फिर अब उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। तो उसके अंदर अब ये है कि लम्स का सोशल एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू बाकी यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू स्पीक whatever you want to speak, wear whatever you want to wear, वो काफ़ी हद तक डोमिनेंट है। तो अब लोगों को काफ़ी बुरा लग रहा है कि ड्रेस कोड कर दिया उन्होंने। तो अब अगर लेट्स से स्टूडेंट यूनियंस बहाल हो जाती हैं और उतनी पावर मिल जाती है, बहाल तो हुई है, उतनी पावर मिल जाती है जितनी पहले मिल रही है, तो फिर तो ऐसे भी हो सकता है कि फिर जो हमारे स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं वो जाके ड्रेस कोड पे ही बैन लगवा दें कि ड्रेस कोड नहीं हो सकता, जो पढ़ना चाहते हैं पहने। मैं थोड़ा इंटरजेक्ट करूंगा यहाँ पे, लेकिन एक और बात मैं करना चाहूँगा कि जो ड्रेस कोड वाली जैसे बात है ना अभी, या पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात है, तो हमें एक नज़र आता है कि हर यूनिवर्सिटी में ना एक अपना एक सोशल और इंटेलेक्चुअल कल्चर होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि लिबरलिज्म काफ़ी ज़्यादा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे माना जाता है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में शायद उस तरह से ना हो, तो ये चीज़ मुझे लम्स की बुरी लगती है कि एक तरह से एक इको चेम्बर बना हुआ है कि सिर्फ जो वोकल माइनॉरिटी है लेफ्ट की, जिनको ड्रेस कोड लेफ्ट से नहीं पसंद, तो वो ही बोलेंगे, बाकी लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि कैंसिल कल्चर भी काफ़ी हद तक प्रेवलेंट है, जहाँ पे अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से डिसएग्री करते हो तो आपको कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी में उल्टा है, पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर आप लड़के लड़कियाँ साथ ही बैठ जाएँ तो उनको पकड़ लेते हैं। तो ये जो डिस्टिंक्शन है ना, कौन पकड़ लेते हैं? आई थिंक जमीयत वाले ही अब तो अथॉरिटी काफ़ी अर्से से शायद यहाँ पे ये भी जो आपने बात की कि सोसाइटी से बहुत जो है वो कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट है, तो ये भी आई थिंक दैट इज प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। आई थिंक ऐसा नहीं है, आपको वहाँ पे जाके देखना चाहिए थोड़ा सा। पंजाब यूनिवर्सिटी में एग्जांपल आई थिंक ये थोड़ी सी रेलिवेंट है, देखना चाहिए वहाँ पे जाके। ऑब्वियसली फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस वहाँ पर चलते हैं, फॉर द सेक आई थिंक ये रियलिटी नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी की। पंजाब यूनिवर्सिटी को भी हम यहाँ पे गलत पोर्ट्रेट नहीं करेंगे। लम्स का हम बहुत अच्छे तरीके से वो मुकदमा पेश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी भी आई थिंक ऐसा नहीं है। अभी हम इस टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन में बैठे हुए हैं, खैर मैं इसलिए बात नहीं कर रहा, लेकिन वैसे मेरी बात का टेक अवे ये है कि आप डिस्कोर्स प्रमोट करें और आप सिर्फ अपनी साइड ना प्रमोट करें, बाकी को भी सुनने का हौसला रखें, हैव द करेज टू लिसन टू द अदर साइड एज वेल। आई थिंक वहीं से फिर इंटेलेक्चुअल जो डिस्कोर्स है वो ज़्यादा फास्टर भी होगा। फेयर इनफ। तब इसको पॉइंट कर लेते हैं। मैं ये कह रहा था कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और इनके अंदर स्टूडेंट यूनियंस जिस तरह ऑपरेट करती हैं वो बहुत डिफरेंट है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में तो आपकी ये चीज़ अप्लाई करेगी, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यूनियंस बहाल हो जाती हैं, उसका ये मतलब है कि जो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनकी एक बॉडी बनेगी जिसके इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस में ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, और ये मसला तब बनता है जब आपकी स्टूडेंट बॉडी 60-70 हज़ार की होती है, जहाँ पे एक मैस लेवल पे एक तकरीबन एक नेशनल असम्बली की एक कहने की सीट वाली कैपेसिटी के इलेक्शन बन जाते हैं।
وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہوتی ہیں, پھر فنڈنگ بھی آتی ہے, پھر اور سو فیکٹرز اس کے اندر آتے ہیں. آپ کو ایک ہائرارکی چاہیے ہوتی ہے, وہاں پہ انڈیپینڈنٹ جتنے بھی کمپیٹیٹرز ہیں وہ اس طرح سے نہیں اوپر آ سکتے. لیکن اگر آپ نجی یونیورسٹیز کی بات کریں تو ادھر یہ چیز اپلائی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹ یونینز ان پہ کمپلسری ہیں ہی نہیں. اگر لمز کل چاہے کہ اسٹوڈنٹ کاؤنسل ختم کرنی ہے, اسی طرح آئی بی اے کل چاہے کہ انہوں نے اسٹوڈنٹ یونین نہیں رکھنی فار ایگزامپل, جب یہ بحال ہو جاتی ہیں تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ وہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے. اس چیز کا تھوڑا دھیان رکھا جائے کہ یہاں پہ اگر یہ ہماری اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہو بھی جاتی ہیں تو مجھے نہیں لگتا لمس اسٹوڈنٹ کاؤنسل کے اوپر کوئی ایکسٹرنل پولیٹیکل فیکٹرز اتنا کوئی اثر انداز کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم بڑے چیکس اینڈ بیلنسز دیکھتے ہیں. وہاں پہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے آپ کس طرح اسپینڈ کر رہے ہو اپنے الیکشن پہ, آپ کدھر سے آپ کو سپورٹ آ رہی ہے, آپ کیا کر رہے ہو. پھر ادھر ہی انہوں نے اپنی ہی فنڈنگ کے اوپر اسٹوڈنٹ کاؤنسل نے الیکشن کراتے ہیں اور آپ کو اسپیچز کا موقع ملتا ہے, آپ کو اپنا نظریہ پیش کرنے کا موقع ملتا ہے. کوئی 3-4 سیشنز آپ کے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد لمٹ ہوتی ہے آپ کے اوپر کہ آپ پبلک پلیٹ فارمس پہ کتنا پوسٹ کر سکتے ہو. دوسری چیز میں یہ ایڈ کروں گا کہ لمز کا کانسٹیٹیوشن میں نے پڑھا ہوا ہے, اس کے اندر تو کلیئرلی جب آپ سائن اپ کرتے ہو لمز کے لیے وہیں آپ کہہ دیتے ہو کہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ کیمپس پہ نہیں کرو گے. تو وہاں پہ ہی آپ نے اندر آنے سے پہلے ہی ڈینائی کر دیا ہے کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ریپرزینٹیو نہیں ہوگے, لیٹ الون کنٹیسٹنگ ان الیکشنز, اسٹینڈنگ فار اے پارٹی. بٹ اگین دس از سم تھنگ وچ واز ویری پرابلمٹک. یہ بھی ہم اس پہ بھی پبلک پٹیشن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے. یو ہیو دا رائٹ ٹو ایسوسیشن. میں کیوں 4 سال کے کانٹریکٹ میں ہوں کہ جب تک میں لمز کے اندر ہوں میں کسی کے ساتھ افیلیٹ نہیں کر سکتا, لیکن یہ ایک چیز ہے جو وائلیٹ ہوئی ہوئی ہے فی الحال. یار بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ڈریس کوڈ کے درمیان میں دوران گفتگو آپ نے ڈریس کوڈ کا ذکر کیا. ڈریس کوڈ کا کیا سین ہے؟ ڈریس کوڈ کا کوئی ڈریس کوڈ کا یہ ہے کہ ریسنٹلی لمز کی ایڈمنسٹریشن نے کچھ ریسٹرکشن لگا لی آن دا وے یو ڈریس. اچھا, اس کی وجہ سے ایڈمنسٹریشن کا بھی کافی بیک لاش آ رہا ہے کیونکہ اگین لمز ایک کافی لبرل یونیورسٹی ہے, ڈائیورس یونیورسٹی ہے, اور یہاں پہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور لوگوں کے پاس فریڈم ہے, رائٹ ہے کہ وہ جو چاہے کہہ سکتے ہیں, جو چاہے پہن سکتے ہیں. آپ کو کیا اس چیز سے مسئلہ ہو رہا ہے؟ تو اس کے اوپر اب تھوڑا فنڈامنٹل ڈس ایگریمنٹ ہے میرا اس اوپینین کے اوپر ہی, لیکن میں ڈریس کوڈ کو بہت زیادہ ڈائریکٹلی ایڈریس اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر یہ بھی کرٹیسزم آ سکتا ہے کہ ڈریس کوڈ ڈسپروپورشنٹلی افیکٹس ویمن, اینڈ سنس دیر از نو وومن آن یور پینل, آئی تھنک یہ بات کرنا ہی تھوڑا انریزنیبل ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. وہ تو خیر آپ نے ذکر کیا, تو میں ویسے آپ کے پرسنل تھاٹ جانتا کہ آپ اس کے ویسے اوور آل اس کانسیپٹ کے حامی ہیں اس کے کہ یہ ہونا چاہیے, ڈریس کوڈ ہونا چاہیے. انفیکٹ ہماری آرگنائزیشن نے اس کے اوپر ایک سروے کرایا ابھی ریسنٹلی, اور اس سروے کے ریزلٹس میں آپ کو نہیں بتا سکتا, کانفیڈینشیل ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے تو ایٹ لیسٹ یہ کیا کہ میں اس کے آپ نے جو اپنی اوپینین دی آپ ڈریس کوڈ کے حق میں یہ آپ نے بات کر دی. آئی تھنک دس از ناٹ اے پاپولر اوپینین ان لمز, اور آپ اس پہ کینسل بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے گیون سرکمسٹانسز ہیں لمز کے. I disagree with that as well because I think there is a vocal minority in lums. Vocal minority. So loud that they kind of suppress all other voices. اور جو لوگ اس کے حق میں ہیں نا, ابھی ہماری ایک فیمنسٹ سوسائٹی ہے, ان کے پریزیڈنٹ سے اچھی بات چیت ہو رہی تھی ہماری, تو وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہی تھی کہ لمز کے اندر ایک ووکل مائنورٹی ہے, اور جو وہ سروے سے ان کو اعتراض تھا کہ وہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پھر ان کے اس کے نیگیٹو ریپریکاشن ان کی اسٹرگل کے اوپر آ سکتے ہیں, جو ان کی فیمنسٹ کاز ہے اس کے اوپر آ سکتے ہیں. تو ایک ووکل مائنورٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے, اور کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ ووکل مائنورٹی آپ کو کینسل کر دے گی, ہمارے یہاں بلکہ ایک بڑی آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, ہمارے یہاں فیس بک کے اوپر ایک تقریباً 13-14 ہزار لوگوں کا ایک ایکسکلوسیو گروپ بنا ہوا ہے, اس میں کوئی نان لمز نہیں آ سکتا, اور وہاں پہ جو لوگ نان لمز یار میں ٹرم نان مسلم جس طرح ہوتے ہیں, ہمیں اس طرح حقارت سے کہہ رہے ہیں نان لمز نہیں آ سکتا, یار کیا آپ کو بالکل نہیں ہے, بیک بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں باقی یونیورسٹی والوں کو بھی. لیکن خیر اب اس پلیٹ فارم کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک میں نے دیکھا جو مائنورٹی ہے وہ ووکل اس طرح سے کہ وہ لکھتے بہت زیادہ ہیں, وہ بولتے بہت زیادہ ہیں, تو ایک طرح سے وہ ایکو چیمبر ہی لگ رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کا نام آ جائے گا ڈریس کوڈ سے کر رہے ہیں. تو آپ بھی اس پہ کوئی کامنٹ نہ ڈالیں گے ڈریس کوڈ والے ایشو پہ کہ آپ کو کوئی اس پہ بڑی ضرورت دکھائی ہے یار اس نے ڈریس کوڈ کی حمایت میں بات کی ہے ویسے ایز اے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے؟ نہیں, میں کہوں گا میجورٹی جو لمز کے اندر ہے وہ چاہتی ہے اس چیز کو, ڈریس کوڈ ہونا چاہیے, ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اگین اگر آپ
اوور آرچنگ اوپینین اگر دیکھیں جس نے مائنورٹی کی بات ایک ووکل مائنورٹی کی بات کی ہے, ووکل ایز ان اے وے دیٹ اٹ سیمز ایز ایف ایوری بڈی از آف دیٹ اوپینین بٹ دیٹس ناٹ ٹرو. لیکن اس کے اندر بڑے نوانسز آ جاتے ہیں. پھر ایک طرف ڈریس کوڈ, ایک طرف نو ڈریس کوڈ, یہ کیمپ ہے ہی نہیں کبھی. ڈریس کوڈ اچھا, پھر ایک کیمپ ہے ڈریس کوڈ, ایک ہے ناٹ ڈریس کوڈ. اچھا جو سا ڈریس کوڈ والا کیمپ ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ بھائی اس کی امپلیمنٹیشن کے کوئی طریقہ ہونا چاہیے. مطلب فیمیلس کو کوئی جا کے میل مانیٹر اپروچ نہ کرے اور وہ اسے اس طرح سے انکمفرٹیبل نہ کرے. سملرلی جب ڈریس کوڈ ہے بھی تو اس کی کیا لائنز ہونی چاہیے, کیا کن چیزوں پہ یہ لائنز ڈرا ہونی چاہیے. مطلب میں پرسنلی شاید اس چیز سے بہت افیکٹ ہوتا ہوں کہ کوئی لڑکا اٹھ کے اپنی بالوں والی ٹانگوں میں اٹھ کے کلاس روم میں آ کے شارٹس میں بیٹھ گیا, تو اس چیز پہ بھی ڈریس کوڈ ہونا چاہیے. کلاس روم میں بالوں والی ٹانگوں میں افیکٹ ہے, دونوں چیزوں پہ ہی ہے. تو ایٹ لیسٹ کوئی منیمم کرائٹیریا کلاس روم کی حد تک ہونا چاہیے جہاں پہ ایک ڈیکورم آپ مینٹین کر سکو. تو فار ایگزامپل سگریٹ نہیں آپ پی سکتے کلاس روم میں بیٹھے ہوئے. اب باقی چیزوں پہ بھی اس طرح پالیسی ہوتی ہے, لیکن اگین وہاں پہ یہ فیکٹر بھی آ جاتا ہے کہ دس از ڈسپرپورشنیٹلی افیکٹنگ ویمن. بٹ دین اگین اف یو ایون لک ایٹ ویمن ایز اے سیمپل اور ان کے اوپینینز آپ دیکھیں تو ادھر بھی آپ کو کافی ڈیوائڈ ملے گا. صرف آپ نے مردوں کو بھی سائڈ پہ کر دیا, صرف آپ لڑکیوں کا اوپینین اس کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت ڈفرنگ اوپینین ملے گا ایون ود ان لمس. ویسے تو فن فیکٹ اگر یہ پالیسی امپلیمنٹ ہو گئی تو ڈراپ آؤٹ ریشو کافی بڑھ نہیں جائے گی ویسے یار یہ لمس میں, یا نہیں آپ کے خیال میں؟ مجھے لگتا ہے کوئی افیکٹ نہیں ہوگا اس سے. نہیں ہوگا افیکٹ, ایک ان اے وے بڑھے گی کیونکہ پیرنٹس کو کافی کنسرنز ہیں. سچ ڈراپ کیا مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں, لوگ سارے لمس چھوڑ دیں گے؟ سارے تو نہیں چھوڑ دیں گے, لیکن بہت سے لوگوں کو بہت بڑے پیمانے پہ اعتراض ہو گیا کہ یار ہمارے ڈریس کوڈ پہ کون ہوتا ہے کوئی اور کوشچن کرنے والا. ایسے نمونے ہیں, میں ان کو ذہن میں رکھ کے ڈریس کوڈ کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بھائی کل سے آپ نے داڑھی اور ٹوپی پہن کے آنی ہے. منیمم سیٹ اسٹینڈرڈز ہیں, تو اگر وہ آ جاتے ہیں تو آئی تھنک وہ اب میں کل شرٹ اتار کے پھرنا شروع کر دوں کیا کہتے ہیں, تو وہ بھی تو غلط ہے. ایک منیمم ہونا چاہیے آئی تھنک, جو کہ ایک مسنگ لیجسلیشن تھی جو لمس کے اندر نہیں تھی. تو ایک منیمم سیٹ کرائٹیریا, لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک وائڈ میجورٹی یا ایک ایون ایک وائڈ مائنورٹی اگر ہے اسے افیکٹ کریے تو اس پہ ہو. تو اسے تھوڑا دیکھ کے بنانا چاہیے. آپ ذرا لاسٹ ایک پوائنٹ کریں, اس کے بعد ہم ایک لاسٹ پوائنٹ ڈسکس کر کے ذرا وائنڈ اپ کریں گے. رات آپ نے بڑی مزے کی بات کی ہے کہ لوگ لمس چھوڑ جائیں گے. میرے خیال میں جو لوگ ڈریس کوڈ کے خلاف بھی ہیں وہ لوگ ایک آرگیومنٹ یہ بھی دیتے ہیں کہ لمس واحد پاکستان میں یونیورسٹی رہ گئی ہے جہاں پہ آپ آزادی کے ساتھ جو پہننا چاہو پہن سکتے ہو, تو وہ چھوڑ دیں گے لمس تو وہ جائیں گے کدھر؟ ایسے ہی چلے جائیں گے, باہر چلے جائیں گے, جس کے لیے وہ پیسے خواب دیکھتے ہیں اندر رہتے ہوئے بھی. کوئی نہ خواب دیکھ ہی رہے تو پاکستان میں کوئی اور آپشن چاہے نظر نہیں آتا. خیر گائز, بڑی زبردست ڈسکشن ہے. آپ سے لاسٹ میں ایک پوائنٹ ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ جہاں سے ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی کاکڑ صاحب والے ایپیسوڈ سے, اور جو کرنٹ افیئرس ہیں اس کے اندر آپ کی پارٹیسپیشنس ہے. میں یہاں پہ ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ علی گڑھ کے چند لانڈوں کی شرارت تھی, تو نیا پاکستان کے لیے بھی جو تحریک شروع ہوئی تھی وہ بھی لمس کے قریب جو حسین چوک تھا وہاں پہ جو بہت سارے پروٹیسٹ اور پروسیشنز ہوتے تھے اس سے شروع ہوئی تھی. اس کی آج کل کیا کیفیت ہے لمس کے اندر؟ خان صاحب کا نام لیوا کو باقی ہے وہاں پر, نہیں کیونکہ میں نے آبویسلی لمس میں نہیں ہوں, بہت سے لوگ اور بھی نہیں ہیں, لیکن کل کے بعد سے جو بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بڑے کنسرن ہیں جاننے میں کہ لمس کی یوتھ اس وقت خان صاحب کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے. پی ٹی آئی کا زیادہ تعلق ہے تو میرے خیال میں کوئی بہت زیادہ سپورٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کے لمس میں پریکٹس کی. اچھا, کیونکہ اگر ہم باقی یوتھ میں جائزہ لیں, باقی یونیورسٹی میں دیکھیں تو آئی تھنک کافی اوور ویلمنگ لوگ سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کو, لیکن یہاں پہ لوگ کافی حد تک پرنسپل اسٹانس لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی ڈبل اسٹینڈرڈ تھا. ان کو لگتا ہے کہ وہ جو کہ حق میں جاری ہوگی چیز اس کے اوپر تو بولیں گے, لیکن اگر کسی اور کے ساتھ برا ہو رہا ہو تو اس کو کرٹیسائز نہیں کریں گے. وہ پرنسپل اسٹانس اس طرح لیتے ہیں کہ آپ کی کانٹرڈکشن نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ چونکہ لمس کے اندر کافی لبرل عوام ہے, تو جو لیفٹ اور لبرل انفلوئنس آتا ہے ان کے اوپر وہ بھی خان صاحب کے خلاف جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ خان صاحب کافی حد تک ریلیجن کو پالیٹکس کے اندر لے کے آتے ہیں. اب جو لبرل لیفٹ کی عوام ہے وہ کافی حد تک سیکولر ہے. ان کو یہ چاہیے کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ اب پاکستان میں بھی میرے خیال اویلیبل ایز سچ نہیں ہے, مین اسٹریم پالیٹکس میں تو کوئی بہت بڑا فگر ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ پاکستان کو سیکولر بننا چاہیے یا پاکستان کی لبرل ویلیوز ہونی چاہیے یا پاکستان کی لیفٹسٹ ویلیوز ہونی چاہیے. بلاول کو آپ بڑا نہیں مانتے یا لبرل نہیں مانتے؟ آپ سندھ میں چلے جائیں اور جو وہ کہتے ہیں اور جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس میں فرق دیکھ لیں. یہ کانٹرڈکشن بھی لمس کی عوام کو اور جنرل لبرل عوام کو نظر آتی ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کیونکہ پہلے سے بھی ریلیجس مائنڈ سیٹ ہے, ریلیجس آئیڈیالوجی ہے, تو لبرلزم کے تو آبویسلی ہے, سیکولرزم کے آبویسلی وہ خلاف ہے, جس کی وجہ سے لمس کی عوام بھی ان کو سپورٹ نہیں کرتی. یہ ایک وجہ ہے, اور دوسری وجہ وہی جو کانٹرڈکشن آ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو کل سے لوگ لامس کے بچوں کو پی ٹی آئی کا صفائی سمجھ رہے ہیں, ان کو چند کوشچنس کے بارے, تو آپ نے اس کو ریفیوٹ کر کے رکھ دیا بالکل ہی. خیر اس کے اوپر تابش کا تھوڑا اوپینین جاننا چاہتا ہوں میں اگین یہی بولوں گا کہ لمس کی عوام زیادہ تر آپ کو یہ پولیٹیکل نظر آئے گی, کیونکہ میجورٹی انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے پالیٹکس میں. میں اپنے آس پاس دوستوں میں اگر دیکھوں تو لوگ اوپینین رکھنا ہی نہیں پسند کرتے. کسی سے پوچھو نا کہ کسے سپورٹ کرنا ہے, تو اگر وہ پی ٹی آئی پہ آتے بھی ہیں تو وہ ایز اے لیسر ایول, وہ چوزنگ تو چھوٹا شیطان ہے اس میں پی ٹی آئی ایز اے کول ماڈل, اینڈ ایز اے کول ماڈل. اور وہ ابھی سے تھوڑا سا ٹائم آپ پہلے اگر چلے جائیں پھر تب تو سب سے کول چیز پی ٹی آئی میں ہی ہونا تھا, تو تب تو آپ دوسرا اوپینین بھی کوئی نہیں رکھ سکتے تھے. تو ابھی ایٹ لیسٹ یو کین ہیو اے ڈسکورس آن دس, کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. پہلے تو پی ٹی آئی کے اوپر ایسی لائن لگی ہوئی تھی کہ کوئی اور ڈس ایگری نہیں کر سکتا تھا. اگر آپ دوسرا کر دیں تو بس آپ چور ہیں, ڈاکو ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. ایسے تو میجورٹی عوام یہ آ گئی جو تھوڑی پولیٹیکلی اویئر عوام ہے, اس میں آپ کو اچھی خاصی سپورٹ ملتی ہے پی ایم ایل این کی, اچھی خاصی سپورٹ ملتی ہے آپ کو پی 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 کی بھی, جو کافی انفارمڈ لوگ ہیں. اور ایون تھوڑا سا ڈس ایگری اس بات پہ کروں گا کہ جو پراپرلی سیکولرزم کے حامی ہیں وہ پی 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 کو کافی حد تک سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کی آپ پالیسیز دیکھیں, آپ ان کے پچھلے جتنے بھی دیکھیں ایٹ لیسٹ پالیسی لیول پہ ان کے جتنے بھی ریفارمز رہے ہیں وہ کافی حد تک سیکولر تھے. ٹھیک ہے ایک ڈائنیسٹک پالیٹکس والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے جو کہ ساری چیز کو رد کر دیتا ہے, لیکن ڈائنیسٹک پالیٹکس تو پھر ہر پارٹی میں ہے انکلوڈنگ پی ٹی آئی. اس چیز کو آپ تھوڑا سا اگر سائڈ کنٹرول کر کے باقی ساری چیزوں کو دیکھیں تو آئی تھنک پی 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 کے علاوہ کوئی آپ بیسکلی پیپلز پارٹی کی وہاں پہ پذیرائی وہاں پر ہے, تو آبویسلی یہ اس حوالے سے ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آبویسلی تھوڑا سا آئیڈیالوجیکل تھوڑا سا وہاں پہ اس کو پرسپیکٹیو میں دیکھ رہے ہیں. اور جو انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ وہاں پہ ریلیجن کو بالکل بھی پسند نہیں کرا. آئی تھنک جو دوسری سائڈ کی آئیڈیالوجیکل پارٹیز ہیں اس کو بھی شاید اس کی بھی وہاں پہ اسپیس تو موجود ہوگی, اگر آپ ایگزامپل کوئی کوٹ کر سکیں. اب میں اگین دیکھیں ریلیجن ٹھیک ہے, وہ کچھ لوگ ہوں گے جو نئی ریلیجن کو دیکھتے, لیکن پھر آپ کو اچھی خاصی عوام ملتی ہے جو کہ ریلیجن جن کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز ہے, جو پاکستان سے ہی اٹھ کے لمز آئے ہیں. میں کنسیڈر کر رہا ہوں لمز پاکستان میں نہیں ہے جیسے, لیکن یہ میٹر کرتا ہے ہر کسی کے لیے. اور ریلیجن تو ایک کانسٹنٹ چیز ہے, وہ آپ کو پی 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 میں بھی ملے گا, آپ کو پی ایم ایل این میں بھی ملے گا, آپ کو پی ٹی آئی میں بھی ملے گا. اس کے بغیر تو اسلامی جمہوری پاکستان ہے, آپ اسلامی کو سائڈ پہ کیسے کر سکتے ہیں. تو اگین مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پارٹی ہے جو ڈومینیٹ کر رہی ہے لمس کے اندر اس طرح سے. ہاں ایک وہ پاپولسٹ نیریٹو چلا تھا پی ٹی آئی کا ایک ٹائم پہ, جب آپ کو اوور آرچنگ سپورٹ ملتی تھی اس کی, اور دوسرا کوئی اگر تھا بھی کسی اوپینین کا تو چپ رہتا تھا اس ٹائم پہ. لیکن فی الحال بہت اسکیٹرڈ آپ کو ووٹر بینک ملے گا, جس میں سے سب سے بڑا چنک ان کا ہے who are not even interested. So that is something. Fair enough جناب, تھینک یو سو مچ تابش بھائی اور حمزہ بھائی, بہت اچھا لگا یار, بڑا مزہ ہے آپ سے ڈسکس کر کے. کل آپ لوگوں نے سوال کیے وہاں پہ, آج ہم نے آپ سے سوال کیا, آپ نے جواب دیے, تو بڑا اچھا لگا. امید ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اور یہ سوال اگر ہونا شروع ہوئے ہیں تو آبویسلی سوالوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور جوابوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. تو آن دیٹ نوٹ تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ.